الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى كافة الناس هاديا وبشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فالصلاة والسلام أطيبهما وأعطرهما عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه دائما تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وَلَعَنَتْ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ. بزرگان محترم، حضرات علماء کرام، دوستو، نوجوانوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین حضرات، آپ کے اس پروگرام کی یہ آخری نشست ہے اور الحمدللہ توقع کے مطابق آپ بڑے جذبات کے ساتھ تشریف لائے ہیں اور چہروں سے آپ کے بہت اشتیاق اور آمادگی نظر آتی ہے. کل جو گفتگو میں نے کی تھی اس کے بعد اہم اجزاء باقی رہ گئے تھے اور آج آپ کے سامنے میں نے ایک بہت لمبی روایت کا صرف ایک ٹکڑا نقل کیا ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے آثار اور اس کے علامات بتائے ہیں. اس حدیث پاک میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اور ترمذی شریف کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا اتخذ الفیء دیولا والامانۃ مغنما وتعلم لغیر الدین وأطاع الرجل امرأته وأق أمه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد. بہت لمبی روایت. اسی روایت میں ایک جملہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَلَعَنَتْ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا. اور پھر کچھ باتوں کو ارشاد فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا كَنِظَامٍ بَالٍ انْقَطَعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب ایسا ہونے لگے، جب ایسا ہونے لگے، جب ایسا ہو، جب ایسا ہو، تو پھر تم سرخ آندھیوں کا انتظار کرو اور زلزلوں کا، بھونچال کا، زمینوں میں دھس جانے کا اور شکلوں کے مسخ ہو جانے کا انتظار کرو. اور پھر آفتیں اور مصیبتیں
اس تسلسل سے آنی شروع ہوں گی. حضور فرماتے ہیں کنظام بالن انقطع سلکہ، جیسے کوئی پرانا ہار ہو اور اس کی لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے. جب دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو اس میں پروئی ہوئی موتیاں یکے بعد دیگرے دھڑا دھڑ گرنے لگتی ہیں. پھر کوئی زیادہ لمبا وقفہ نہیں ہوتا کہ سارے موتیاں کو ایک دوسرے سے الگ ہم بکھرتا ہوا منتشر دیکھتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے علامات اور آثار کو اس حدیث پاک میں بیان فرمایا ہے، اور اسی میں کا ایک ٹکڑا وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بطور موضوع سخن کے رکھا ہے، لیکن اس پر گفتگو بعد میں ہوگی. کل کی گفتگو میں نے عرض کیا تھا کہ دشمن 3 قسم کے ہوتے ہیں. پھر سے آپ تازہ کر لیجئے، اور میں نے تو صرف نقل کیا تھا، یہ قول تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا الاعداء ثلاثۃ، دشمن 3 قسم کے ہوتے ہیں. العدو عدو کا، والعدو عدو صدیق کا، والعدو صدیق عدو کا. 3 طرح کے دشمن ہیں، اور جب دشمن سے تم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو تینوں قسم سے ہوشیار رہنا پڑے گا، تینوں سے بچنا پڑے گا، اور تینوں سے اپنی حفاظت کرنی پڑے گی. جب دوستی اور دشمنی کا معیار یہ ہے تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہر مسلمان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور آپ کی محبت ایسی محبت ہے کہ اس محبت پر ہر محبت کو قربان کیا جا سکتا ہے اور ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو معیار قرار دیا ہے ایمان کے کمال کا. لا يكون احدكم مؤمنا حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں کا کوئی شخص کامل الایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میں اتنا محبوب نہ ہو جاؤں کہ میری محبت کے سامنے اگر والد کا نمبر آئے تو ان کی بھی قربانی گوارا کر لے، اور بچے کی قربانی کا نمبر آئے تو اس کی بھی قربانی گوارا کر لے. والناس اجمعین، اور سارے جہان سارے لوگوں کی قربانی پیش کر سکتا ہو میری محبت کے آگے، تب وہ ایمان کے کمال کو پائے گا اور ایمان کی حلاوت اور اس کا مزہ اس کو ملے گا. میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یہ در حقیقت انسانی فطرت کی ترجمانی. ہر محبت کا قاعدہ یہی ہے. محبت کامل کب ہوتی ہے محبوب کی نگاہ میں؟ جب آدمی اپنے محبوب کے لیے ہر چیز سے تعلق اپنا توڑ لے. جو چیزیں محبوب کے راستے میں حائل ہو رہی ہیں ان میں سے ایک ایک سے اپنا تعلق توڑتا چلا جائے، تب اس کی محبت محبوب کی نگاہ میں معتبر ہوتی ہے. یہ محبت کا اصول ہے، قاعدہ ہے. تو جب ایک صاحب ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب مانتا ہے اور آپ کی محبت کا دعوے دار ہے، اور دعوے دار ہو یا نہ ہو اس کے ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درجے کی محبت اسے حاصل ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ میری محبت
میرے نزدیک اسی وقت قابل اعتبار ہوگی کہ اس محبت کے راستے میں بھی جتنے آئیں ان سب کی قربانی پیش کرو اور سب سے تعلق اپنا کاٹو، تب محبت تمہاری قابل اعتبار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا تقاضا ہے۔ جس درجے کا کامل الایمان ہوگا اس درجے کی محبت اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی۔ اور محبت کا قاعدہ ہے کسی کو اپنایا جاتا ہے تو اس کے لیے کچھ امتحان بھی دینے پڑتے ہیں۔ ایسا تھوڑا ہی ہے کہ بس آپ نے زمانی جمع خرچ کر دیا اور ادھر سے آپ کو محبت کی سند مل گئی اور آپ کی محبت کا اعتبار قائم ہو گیا۔ ایسی محبت اور ایسی محبوبیت تو اللہ تعالی نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو بھی نہیں عطا فرمائی۔ اللہ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء یہ محبوب بارگاہ خداوندی ہیں، یہ سب محبوبان خدا ہیں۔ اللہ پاک نے انہیں اپنا محبوب بنایا، خداوند تعالی نے انہیں اپنی مرضی دی، تو اللہ تعالی نے دے دیا، ایسے ہی دے دیا نہیں، پہلے ان سے لیا۔ ان کی طرف سے محبت کی آزمائش ہوئی، امتحان ہوا، یہ اس لائق بھی ہیں یا نہیں کہ ان کو اپنی محبت دی جائے اور ان سے تعلق استوار کیا جائے۔ تو خداوند قدوس باوجود ہے کہ جانتے تھے کہ یہ اہل ہے، لیکن دنیا تو دار الاسباب ہے، یہاں تو حالات سے گزرنا ہی پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے ہم دیکھیں گے کہ تم میرے واسطے کتنی قربانی دیتے ہو اور میرا کتنا خیال کرتے ہو، اور میرے لیے تم کن کو چھوڑ سکتے ہو۔ سب سے کاٹا ہر تعلق کو اللہ تبارک و تعالی نے ختم کر دیا، ہر طرف سے تعلقات ختم ہو گئے۔ اب اللہ پاک نے دیکھا کہ ہاں صرف ایک میرا ہی رشتہ ہے، میرے ہی اوپر سب کو قربان کر دیا، میرے واسطے ہر مصیبت کو جھیلا، میرے واسطے ہر ایک کو ٹھکرایا، تو کیا اب یہ ذمہ داری نہیں بنتی ہے؟ اور کیا اب یہ اس بات کا متقاضی نہیں ہے کہ جب سب کچھ اس نے چھوڑ دیا میرے واسطے تو اب ہم سب کچھ بھی دے دیں اپنے محبت کی بنیاد پر؟ تو ہمیشہ اللہ تعالی کی طرف سے، خداوند تعالی کی طرف سے قدردانی بعد میں ہوا کرتی ہے۔ پہلے آزمائش، پہلے امتحان، پہلے سختیاں، پہلے مصیبتوں کا سامنا ہوتا ہے، اور اس درجے اپنوں کو وہ امتحان میں ڈالتے ہیں کہ وہ گھبرا جاتا ہے کہ ایک طرف میرا رشتہ ہے اللہ سے، ایک طرف میں اس کا محبوب کہلاتا ہوں، اور دوسری طرف بے تعلقی اور بے خیالی کا یہ حال ہے کہ قیامت ٹوٹ رہی ہے میرے اوپر، اور پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے، جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے تو چٹکیوں کا معاملہ تھا، لیکن وہ میرے واسطے کوئی حرکت میں نہیں آ رہا ہے۔ مایوسی چھا جاتی ہے، حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ انبیاء مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مستهم السراء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله۔ ان کو سختیوں میں، ان کو خوشیوں میں، مصیبتوں میں ہم اتنا آزماتے ہیں کہ ہلا کر رکھ دیتے ہیں، جھجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں۔
حتیٰ کہ نبی اور نبی کے ساتھی کہنے لگتے ہیں متا نصر اللہ، اب کب اللہ کی مدد آئے گی؟ جب ہم ہی چلے جائیں گے تب اللہ فرشتوں کو بھیجے گا مدد کے واسطے، جب ہم رہیں گے ہی نہیں تب خدا کی رحمت آئے گی، تب خداوند تعالیٰ کی نصرت و تائید آئے گی۔ یہ بول اٹھتے ہیں جب اتنا سخت امتحان ان کا ہو چکا ہوتا ہے اور اس وقت تک وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہیں اور اپنے رب سے اپنا رشتہ مضبوط رکھتے ہیں اور ان کے قدم ڈگمگا نہیں پاتے، تو اللہ پاک کہتے ہیں اب تک جب تم ٹکے رہے تو سنو، الا ان نصر اللہ قریب، اب ہم بھی قریب آ گئے۔ تو فتح باب ہوتا ہے اخیر میں، اور جو لوگ آخری حالت کا مشاہدہ کرتے ہیں ان کو غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے دوستوں کی آخری حالت بہت کشادگی کی اور بڑے آرام کی اور بڑے شان و شوکت کی ہوتی ہے۔ اولیاء اللہ اور بزرگان دین کو آپ دیکھیں گے کہ ان کے دروازے پر ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے بڑے بڑے رئیس، امیر، کبیر ملاقات کے لیے، مسافے کے لیے ترس رہے ہیں، لائنیں لگائے ہوئے ہیں، آرزو مند ہے، خواہش مند ہے، اور لوگ لے لے کر ان کے سامنے کھڑے ہیں کہ میرا ہدیہ قبول ہو جاتا۔ تو جو لوگ یہ دیکھتے ہیں منظر، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ والا ہو جانے کے بعد ساری دنیا چلی آتی ہے پاکٹ میں۔ یہ تو آخر وقت کو دیکھا آپ نے، بعد کے وقت کو دیکھا، امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد جب انعام ملا اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ ان کی پہلی زندگی کو دیکھیے اور پچھلے حالات کو پڑھیے، اور جو سختیاں گزری ہیں ان کے اوپر اور جو مصائب کے پہاڑ ٹوٹے ہیں ان کے اوپر، ان واقعات کو، ان حالات کو دیکھیے۔ وہاں دیکھنے کے بعد معلوم ہوگا کہ ایسے نازک وقت میں تو ہمالیہ پہاڑ بھی ہوتا تو ہل جاتا۔ مجھے ایک لطیفہ یاد آیا، ہمارے دارالعلوم دیوبند میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کا جب دور تھا تو حضرت شیخ حدیث پاک پڑھا رہے تھے، اور حدیث کی کتابوں میں محدثین کرام نے بھی التزام کیا ہے۔ خوب یاد رکھیے، کوئی حدیث کی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل اور حالات کو لیا گیا ہو اور صحابہ کو نظر انداز کر دیا گیا ہو۔ کوئی حدیث کی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں صحابہ کرام سے صرف نظر کیا گیا ہو، چاہے وہ سیاہ ستہ کی کتاب ہو اور چاہے سیاہ ستہ سے باہر ہو۔ حتیٰ کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی صحابہ کے قول کو اور صحابہ کرام کے واقعات کو اپنی صحیح میں نقل کرتے، حالانکہ کتاب کا موضوع صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ امام بخاری نے اپنی کتاب کا نام رکھا الصحیح المسند عن النبی صلی اللہ علیہ عن حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ اس میں صحابہ کا ذکر نہیں ہے، عنوان اللہ کے رسول ہے، موضوع حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، لیکن نبی کی رضا اور خوشنودی اور نبی کی شخصیت کا صحیح ادراک اور ان کی پوری اتباع بغیر صحابہ کرام کو سامنے رکھے ہوئے ممکن نہیں۔ اس لیے ترجمۃ الباب میں، تعلیقات میں اور بہت سے موقع پر تو مسائل میں بھی صرف صحابہ کرام ہی کو سند کے طور پر پیش کیا ہے، اور پوری حدیث کے ذخیرے میں ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آدھے سے زائد حصہ انہی چیزوں کا ہے جو صحابہ سے وابستہ ہے۔ حتیٰ کہ محدثین نے تو تابعین تک کے اقوال کو لے لیے۔ پتہ یہ چلا کہ اسلامیات کا مطالعہ کرنے والوں اور شریعت کو سمجھنے والوں میں کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جو صحابہ سے کٹ کر
اور خیر القرون سے کٹ کر صرف محدود دائرے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو سامنے رکھ کر اور آپ کے قول و عمل ہی پر اکتفا کر کے شریعت کو کامل مکمل سمجھ لے، ایسا کوئی نہیں ہے، نہ بخاری ہے نہ مسلم ہے۔ لیکن یہ بعد کے جو مجتہد لوگ پیدا ہوئے ہیں، ان کے ہاں نہ قول صحابی حجت ہے نہ فعل صحابی حجت ہے۔ 20 رکعت تراویح تو کہتے ہیں یہ تو بدعت عمری ہے، صحیح حدیث لاؤ۔ ان بیوقوفوں نے، احمقوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ دین حدیث ہی میں بند ہے۔ اگر ان سے تگڑا کوئی ان سے مل جائے، وہ کہے ہم صحیح حدیث کو بھی نہیں مانتے، اللہ کی کتاب ہی کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ، تم قرآن کی صحیح آیت لاؤ 8 رکعت کے لیے، ہم تم سے بھی تگڑے ہیں، تو قرآن میں 8 رکعت بھی نہیں ملے گی تو سیدھے سیدھے صاف ہو جائے گی۔ پتہ یہ چلا کہ شریعت کا دائرہ اتنا تنگ نہیں ہے کہ جو چیز قرآن میں نہ ملے، حدیث رسول میں نہ ملے، بس دین اتنے ہی پر ختم ہو گیا۔ نہیں، ادلۃ الشرع اربعۃ، جب 4 دلائل موجود ہیں تو 2 میں حصر کرنا تمہارا، یہ تمہارے باطل ہونے کی دلیل ہے۔ تم یہ دعویٰ کیوں کرتے ہو کہ دلیل ہونی چاہیے تو کتاب اللہ سے ہو، سنت رسول اللہ سے ہو؟ کیا اجماع حجت نہیں ہے؟ کیا تعامل و توارث حجت نہیں ہے؟ اور کیسے عقل کے اندھے ہو؟ حدیث کا موضوع بھی تو سمجھو۔ حدیث کو محدثین نے جو نقل فرمایا، اس کا موضوع کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس میں اختلاط نہ ہو، اس کا ضیاع نہ ہو، جعلی فرضی موضوع، من گڑھت، جھوٹ سچ میں نہ گھس جائے، اس لیے اس کے لیے ضابطے مقرر کیے اور سچ کو تلاش کر کر کے جمع فرمایا۔ بلا شبہ محدثین کرام نے اس راستے میں بڑی قربانی دی ہے اور بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں، اور اس طرح انہوں نے مرتب کر دیا احادیث رسول اللہ کو، تو امت پر بڑا ان کا احسان۔ لیکن اس کا موضوع یہ نہیں ہے کہ جو ہماری کتاب میں نہیں ہے وہ دین نہیں ہے، جو ہماری جمع کردہ حدیثوں میں نہیں ہے وہ دین نہیں ہے۔ ایسا تو کسی دور میں سمجھا ہی نہیں گیا اور کسی محدث نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا۔ روئے زمین پر کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو دعویٰ کرے کہ جتنی حدیثوں کا علم ہمیں آ گیا ہے اس کے سوا کہیں کوئی حدیث ہے ہی نہیں۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اگر لاکھوں لاکھ حدیثوں کا وہ حافظ بھی ہے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے سینے اور میرے حافظے سے اور میرے علم سے جو باہر ہے وہ کوئی بھی حدیث نہیں ہے، اور وہاں سے دلیل شرعی بننے کی کسی میں صلاحیت نہیں ہے، اور کوئی مسئلہ اس سے نہیں نکل سکتا۔ علم حدیث کا موضوع احاطہ نہیں ہے، خوب یاد رکھو، احاطہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے قول اور عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تقریر، یہ سب کا سب ایک ایک کر کے آ گیا نقل ہو کر سند سے، اس کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ تو اکثری طور پر ہے، للاکثر حکم الکل کے تحت کہا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نقل و حرکت آ گئی ہے احادیث کے ذخیرے میں۔ یہ منطقی نہیں ہے احاطہ۔ بہت سا موقع ایسا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں ہے، وہاں پر کوئی ہے ہی نہیں، اس تنہائی کی حالت میں اللہ کے رسول کی حیت کو اور آپ کے عمل کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہو تو وہ نقل میں آئے گا، اس کی حکایت ہوگی، لیکن اگر آپ نے نقل نہیں فرمایا اور خلوت کی حالت میں کوئی عمل کیا آپ نے تو امت تک وہ منتقل کیسے ہوگا؟ وہاں کوئی کمپیوٹر لگا ہوا ہے، ہاں فرشتے اگر نوٹ کر رہے ہیں تو فرشتوں سے روایت نہیں کر سکتے آپ، اور جن اگر دیکھ رہے ہیں تو جن بھی سند میں آ جائے تو روایت کا اعتبار نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا
کہ اس کا موضوع احاطہ نہیں ہے، اور بہت مرتبہ واقعات ہو جاتے ہیں نقل نہیں ہوتے. یہ تو آئے دن کی بات ہے. حادثہ ہو گیا اپنی جگہ پر، لیکن کسی نے اس کو نقل نہیں کیا، نہ اخبار میں آیا، نہ ٹی وی میں آیا، نہ ویڈیو میں آیا، نہ ریڈیو میں آیا، لیکن واقعہ ہوا ہے. تو صرف نقل کا نہ ہونا واقعے کی نفی نہیں کر سکتا. اگر ایک شخص کہتا ہے کہ میں وہاں موجود تھا، میرے سامنے یہ حادثہ ہوا، آپ کیسا؟ اخبار تو ایسا نہیں بولتا، ریڈیو میں تو ایسا نہیں آیا، نقل حکایت میں روایت میں تو یہ چیز نہیں آئی، یہ تو آپ ہی بول رہے ہیں، لہذا ایسا ہوا ہی نہیں. عدم علم عدم وجود کی دلیل بنتا ہی نہیں ہے. اگر 10 آدمی کہہ دیں ہمیں نہیں معلوم، تو ان کے نہ معلوم ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ واقعہ ہوا بھی نہیں. ایک کہتا ہمیں معلوم، تو اس ایک کا علم مانا جائے گا، اور 10 کے عدم علم کی بنیاد پر اس ایک کے علم کا انکار نہیں کیا جا سکتا. وہ تو علم کی نفی کر رہا ہے، نہ کہ وجود کی نفی کر رہا ہے. تو کہتا ہمیں نہیں معلوم، ہم نے نہیں دیکھا. اور خود محدثین نے ضابطہ بنایا، اگر صحابی کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، اور دوسری جگہ روایت میں آ گیا کہ حضور نے ایسا کیا، تو اب ایک صحابی تو شہادت دے رہا ہے کہ ایسا ہوا، دوسرا اس کا انکار کر رہا ہے، تو کیا وہ صحابی اس کی تکذیب کر رہا ہے، یا وہ صحابی اس عمل رسول کا انکار کر رہا ہے؟ وہاں محدثین کہتے ہیں عدم علم ہے، ہو سکتا ہے وہ موجود نہ ہو وہاں پر، ہو سکتا ہو ان تک بات نہ پہنچی ہو. اگر 20 نہیں 1000 میں ایک نے روایت کر لیا، تو 999 کا نہ معلوم ہونا دلیل نہیں بنے گا اس ایک کے علم کے انکار کے واسطے، بلکہ اس ایک کا علم ثبوت کے لیے کافی ہو جائے گا. یہ قاعدہ علم حدیث میں، اصول حدیث میں باقاعدہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ بالکل عین عقل اور فطرت کے مطابق بھی ہے. اب ذرا ایک بات اور بھی سن لو، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے 999 کے علم میں نہیں آئی بات، ایک کے علم میں بات آ گئی تھی تو مان لیا گیا. اگر 999 پر عدم علم والا ایک اور بڑھ جائے، 100 کے علم میں بات نہیں آئی، تو بھی کا واقعے کے وجود کی نفی ہو جائے گی. 99 کے عدم علم سے واقعہ منفی نہیں ہو جاتا، تو ایک اور کو بھی عدم علم ہے تو کیا واقعہ منفی ہو جائے گا؟ اس لیے تعامل کو حجت مانا گیا. نقل کے اندر یہ بات رہ گئی، سند اس کی نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عمل بھی نہیں ہوا ہے. عمل تو ہے، عمل کا انکار نہیں کر سکتے. یہ اور بات ہے کہ وہ نقل ہونے میں رہ گیا ہے، اس کی سند عنعنہ نہیں ہے، اسناد نہیں ہے اس کی موجود. اس لیے دین کو اسناد میں محدود سمجھنا یہ اعلیٰ درجے کی جہالت ہے. خوب اچھی طرح کان کھول کر سن لیجیے. ابھی جب میں گیا ہوا تھا رمضان شریف میں عمرے میں، ایک بڑے بقرات صاحب سے ملاقات ہو گئی مدینہ طیبہ. خواتین و حضرات، ایمان اور روح کی تازگی کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائیے. ہمارا پتہ مینار الیکٹرانکس پاور ہاؤس کے سامنے، کلیان روڈ، بھیونڈی، مہاراشٹر، انڈیا. موبائل نمبر 9823250416 9823250416. پروپرائٹر محمد یعقوب خان اعظمی. جب شروع ہوئی تو ہم نے کہا کہ اسناد دین میں سے ہے، لیکن دین اسناد میں بند نہیں ہے. تو ایک دم چیخ گئے، ارے مولانا کیا بول رہے ہیں آپ؟ لولا الاسناد لقال من قال ما شاء ما قال. سند نہ ہو تو جو چاہے بول دے، سب کے لیے چھوٹ ہو جائے گی. ارے سب کے لیے چھوٹ نہیں ہو جائے گی.
جب سب عقل کے تمہارے طرح اندھے ہو جائیں گے تب چھوٹ ہو جائے گی. سند یقیناً بہت اہمیت رکھتی ہے اور دین کا ایک حصہ ہے سند، لیکن دین سند ہی میں بند نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ سند نہیں ہے وہ محدثین کی مخصوص سند، لیکن وہ دین کا عمل موجود ہے، اس کی نفی نہیں کی جا سکتی. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ صاحب اس کے لیے کوئی صحیح الاسناد روایت لاؤ، ہم پوچھتے ہیں صحیح الاسناد روایتیں آپ تک کیسے پہنچی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے گئے ہوئے 14 صدیاں گزر گئیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوتے ہوتے آپ تک روایت پہنچی، تو بیچ کے جو واسطے ہیں ان میں کہیں انقطاع ہے؟ اگر انقطاع ہے تو وہ سند صحیح نہیں ہے، تسلسل ہے. اس نے اس سے پایا، اس نے اس سے پایا، اس نے اس سے سنا، اور یہاں تک کہ تابعی نے صحابی سے اور صحابی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ایک طرف نقل ہو رہی ہے اور دوسری طرف ہم عمل دیکھ رہے ہیں کہ وہی صحابہ اور وہی تابعی جو نقل کر رہے ہیں اس بات کو اس طریقے سے روایت کر رہے ہیں، عمل میں سب کا عمل وہاں متفق ہے. کیا معاملہ ہے؟ سمجھ میں آیا کہ وہ عمل بدعت نہیں ہے. جب خیر القرون کے زمانے میں اس پر عمل ہو رہا ہے تو خیر القرون کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے کہ یہ غلبہ خیر کا زمانہ ہے، اس میں شر مغلوب رہے گا، دین کا غلبہ رہے گا. جب کھلے عام اجماعی طور پر ایک بڑا طبقہ اس پر عمل کر رہا ہے تو غلبہ خیر کے زمانے میں اس کو خیر ہی سمجھ کر اپنایا گیا ہے، وہ بدعت نہیں ہے. اس لیے خیر القرون کے تعامل کو کسی امام کسی محدث نے بدعت کہنے کی جرات نہیں کی. سب نے کہا کہ اگر خیر القرون کے زمانے تک یہ عمل ہے موجود تو اس کا مطلب اس کی کوئی نہ کوئی اصل ضرور ہے، بھلے ہم تک منتقل نہ ہوئی اور نقل و حکایت میں وہ اصل نہیں آئی. تو نقل و حکایت تو حفاظت کے ارادے سے ہے، نہ کہ احاطے کے ارادے سے. جو چیز عمل میں محفوظ چلی آ رہی ہے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی کہ روایت کر کے اس کو محفوظ کیا جائے، وہ تو ایسے ہی عملاً محفوظ ہے، اس کے مٹنے کا کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے. ایسی ایک دو نظیریں نہیں، اگر کتاب و سنت میں تلاش کرو اور شریعت کے ذخیرے پر غور کرو تو بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. میں اور بہت ساری چیزوں کی تو بات نہیں کرتا، ایک ہی چیز کی ذرا سا وضاحت کر دوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل تراویح کی نماز کے سلسلے میں کیا تھا؟ اب یہ ایک مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے. اس مسئلے کو سمجھنے کی ایک شکل یہ ہے کہ آپ احادیث کے ذخیرے میں سند تلاش کریں. بہی قال اخبرنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، یہ سند انا اور وہ اخبرنا اور حدثنا کی سند تلاش کریں آپ. یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ بھی ایک ذہن ہے سوچنے کا. دوسرا بہت آسان طریقہ ہے، یہ جتنے اخبرنا اور حدثنا والے ہیں یہ سب نقل کرتے کرتے تابعی اور پھر صحابی سے گزریں گے یا نہیں گزریں گے؟ اگر نہیں گزرتے ہیں اور ان کی سند میں تابعی اور صحابی نہیں آتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یا قول کیسے پہنچا یہاں؟ اس کی نقل کیسے ہوئی؟ روایت کیسے ہوئی؟ انقطاع ہے بیچ میں. تو جب سند کو صحیح تلاش کریں گے آپ تو صحیح سند میں آخر نقل کرنے والا تابعی اور صحابی تو ملے گا نا. کیوں بھائی؟ اس کے بغیر روایت پہنچ جائے گی نچلے طبقے تک؟ نہیں پہنچے گی. تو اس نقل کے اندر بھی ہم محتاج ہیں صحابہ کے، تابعین کے. تو ہم اس چکر بازی میں نہ جا کر ہم دیکھ لیں
ہمارے پاس کھلی ہوئی تاریخ کی صداقت ہے، رپورٹ ہے، شہادت ہے. صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکزی طور پر 3 شہروں میں تھے، مکہ مکرمہ میں، مدینہ طیبہ میں، اور پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں دارالسلطنت منتقل ہو گیا مدینے کے بجائے کوفے میں. کوفہ، بصرہ، مکہ، مدینہ یہ اہم آبادیاں ہیں صحابہ کرام کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو چھوڑا ہے ان میں کی بڑی تعداد مکے میں آباد، بڑی تعداد مدینے میں آباد، اور بڑی تعداد کوفے میں آباد، اور بڑی تعداد بصرے میں آباد ہے. اور تراویح کی نماز جماعت سے پڑھی جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے زمانے میں جو آخری خلیفہ راشد ہے، ان کے زمانے سے لے کر آج تک 14 صدیاں گزر گئیں. حضرت علی کے دور سے لے کے آج تک مدینے کی مسجد نبوی میں کبھی 8 رکعت نہیں پڑھی گئی. مسجد حرام میں مکہ مکرمہ کے کبھی 8 رکعت نہیں پڑھی گئی. کب سے کب تک؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے لے کر آج کی 14ویں صدی 15ویں صدی تک ایک دن بھی جماعت کے ساتھ نہ تو مکہ مکرمہ کی مسجد حرام میں 8 رکعت پڑھی گئی اور نہ مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں 8 رکعت پڑھی گئی. پتہ یہ چلا کہ آخر دور جو صحابہ کا تھا حضرت علی کی خلافت کا، اس وقت سے تمام صحابہ متفق ہو گئے تھے 20 رکعت پر. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور خلافت سے لے کر آج تک نہ کوفے کی جامع مسجد میں نہ بصرے کی جامع مسجد میں 8 رکعت پڑھی گئی. تو اس کھلی ہوئی کتاب سے پتہ لگا کہ راوی نقل میں جو بھی روایت کر دے لیکن عمل وہاں متفق ہے، عمل سب کا کلیئر ہے. صحابہ کے دور میں نہ کوفے والے 8 رکعت پڑھ رہے ہیں اور نہ مکے والے 8 رکعت پڑھ رہے ہیں اور نہ مدینے والے 8 رکعت پڑھ رہے ہیں. تو 20 رکعت کا تراویح کی نماز کا ہونا یہ تو اتنا محفوظ تھا کہ ضرورت نہیں سمجھی گئی کہ اس کو سند عنعنہ سے محفوظ کیا جائے. یہ تو کھلا ہوا عمل ہے. ہمارے یہاں تعامل حجت ہے، توارث حجت ہے. اور ہمارے یہاں کیا کوئی حنفی اس میں تھوڑے ہی تنہا ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے. ایک بات بڑے کام کی بات ہے، اگر یاد رہے گی اور محفوظ رہے گی تو آپ کو بہت جگہ پر یہ کام دے گی. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کا مدار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پر ہے، اور جو ان کے شاگرد ہیں وہ بھی انہی کے تابع سمجھے جاتے ہیں. تو بنیادی شخصیت فقہ حنفی کی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کب ہوئی؟ ابھی تک لگتا ہے کہ پیدائشیں نہیں ہوئی ہے، سب لوگ گم ہیں. ارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سن 80 ہجری میں ہوئی، اصح الاقوال کی بنیاد پر. اب بعض لوگوں نے سن 60 ہجری بھی کہا ہے، اور علامہ کوثری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے کہ سن 70 ہجری ہی میں امام ابو حنیفہ کی پیدائش ہوئی. لیکن جمہور کا جو قول ہے اسی کو ہم لے کر چلتے ہیں کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کب ہوئی؟ 80 ہجری میں. اور انتقال کب ہوا؟ 150 ہجری میں. 150 ہجری میں. اور دارالخلافہ مکے مدینے سے منتقل ہو کر، حجاز سے منتقل ہو کر کوفے میں کب آ گیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں. اور
بیعت رضوان والے اور بدر کے صحابہ، 70 بدری صحابہ نے کوفے کو اپنا وطن بنا لیا تھا، اور بیعت رضوان والے صحابہ میں سے تقریباً 300 صحابہ کوفے میں آباد ہو گئے تھے۔ تو اخیر دور میں صحابہ کی بہت بڑی تعداد کوفے میں اور پھر بصرے میں، اور مدینہ اور مکہ تو اصل وطن ہی تھا ان صحابہ کرام کا، تو وہاں بہت بڑی تعداد تھی، لیکن کوفہ میں بھی بہت بڑی تعداد ہے صحابہ کرام کی۔ اور صحابہ کرام کا زمانہ کب ختم ہوتا ہے؟ سن 80 ہجری میں سارے صحابہ مر گئے تھے، سب کا انتقال ہو گیا تھا۔ کوئی عقل کا اندھا اور علم سے مادرزاد یتیم بھی نہیں کہہ سکتا۔ صحابہ کا دور 110 سال، 110 ہجری تک، اس لیے کہ قرن 100 سال کا ہوتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے خیر القرون قرنی، تو ایک نسل کا مکمل زمانہ 100 سال مانا جاتا ہے اوسطاً، تو صحابہ کا زمانہ 100 سال کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 ہجری میں پردہ فرماتے انتقال ہوتا ہے آپ کا۔ 10 سال مدینہ طیبہ میں آپ رہے، تو ہجرت کے 10 سال کے بعد آپ کا وصال ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 سال کو اپنا زمانہ قرار دیا ہے، یعنی صحابہ کے دور کو۔ تو 110 سال تک کا جو دور ہے خیر القرون کا ہے، اور یہ دور صحابہ کا ہے۔ اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا کب ہو چکے ہیں؟ 80 ہجری میں، اور 110، اور اگر ادھر ہم مان لیں ذرا سا وسعت کے ساتھ کہ آخری صحابی جس کا انتقال ہوا ہے وہ 120 ہجری میں، تو صحابہ کا دور 120 ہجری تک۔ امام ابو حنیفہ پیدا ہو گئے 80 ہجری میں، تو صحابہ کے دور کا کئی سال ملا امام ابو حنیفہ کو؟ 40 سال۔ اور اگر ہم تھوڑا سا تنگی ہی کر لیں اور دور صحابہ کو 110 ہی ہجری پر ختم کر دیں، اور ادھر ذرا توسع سے کام لیں، اور علامہ کوثری کی تحقیق کو صحیح مانے کہ سن 70 میں پیدا ہو گئے تھے سیدنا امام ابو حنیفہ، تو بھی امام ابو حنیفہ کو کتنے سال ملے؟ 40۔ اور اگر ادھر ہم 70 میں پیدائش مان لیں اور ادھر کی وسعت کو ہم لے لیں اپنے ذرا ہاتھ میں، تو 120 تک ادھر مان لیں اور 70 ادھر، تو 50 سال صحابہ کا دور کس کو ملا؟ امام ابو حنیفہ کو۔ اور کتنوں ہی کاٹو گے تو 30 سال تو دور صحابہ ملا سیدنا امام ابو حنیفہ کو، اور 30 سال میں بھی مان لو کہ 15 سال لگ گیا بالغ ہونے میں۔ حالانکہ آج کے دور میں بچہ آٹومیٹک بالغ پیدا ہوتا ہے، سب ریڈی میڈ پیدا ہو رہے ہیں، لیکن اگر ریڈی میڈ نہ مانا جائے، واقعی سن شعور تک پہنچنے میں اور سن تمیز تک پہنچنے میں، علم حاصل کرنے میں وقت لگا تھا، اور علماء تک پہنچنے میں امام ابو حنیفہ کو وقت لگا، تو 15 سال مان لو ہوش حواس والے ہو گئے، تو کم سے کم 15 سال تو ہوش حواس کی حالت میں امام ابو حنیفہ کو ٹائم ملا ہے، صحابہ کا زمانہ ملا۔ اور اس پر تو تمام محدثین اور سارے مؤرخین اور تمام اسماء الرجال کے ماہرین کہتے ہیں کہ بصرہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، امام ابو حنیفہ نے ان کو دیکھا ہے، بھلے ان سے روایت نہیں کی ہے۔ رویتن تو صحابہ کو دیکھنے کی وجہ سے تابعی ہیں، روایت نہیں۔ اچھا چلو ہم یہ بھی مان لیتے ہیں، جو کہو وہی آمنا و صدقنا، حالانکہ ہم تو کہتے ہیں کہ صحابہ سے روایت بھی کی ہے انہوں نے، لیکن چلو ہم مان کر چلتے ہیں کہ روایت نہیں کی ہے، انہوں نے صرف دیکھا ہے حضرت انس بن مالک کو، جبکہ وہ بصرہ میں تھے حضرت انس۔ ہم پوچھتے ہیں، اور کوفہ میں جتنے لوگ تھے امام ابو حنیفہ آنکھ بند کر کے نکلتے تھے کیا؟
جب بصرہ کے صحابی کو دیکھ سکتے ہیں تو کوفہ میں بسنے والے صحابہ سے روایت نہیں لے سکتے اور ان سے ان کی لقاء ناممکن ہے. اور کون سی رکاوٹ اور ممانعت ہے کہ ہم انکار کر دیں کہ کوفہ میں جو صحابہ اس وقت زندہ تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو انہیں دیکھنے کا چانس نہ ملا. اور چلو چانس بھی نہ ملا یہ بھی مان لے, امام ابو حنیفہ نے نہیں دیکھا, لیکن اور تو کوفہ والوں نے دیکھا ہوگا نا صحابہ کو. تو ان کو کیا کوڑ پھوٹ گیا تھا کہ کوفہ کی جامع مسجد میں سب 20 رکعت پڑھ رہے تھے؟ وہ تو صحابہ کو دیکھنے والے تھے, وہ تو دارالخلافہ کے لوگ تھے. تم دکھا دو اگر تمہارے اندر جرأت ہے کہ ایک دن بھی کوفہ کی جامع مسجد میں پہلی صدی ہجری میں 8 رکعت تراویح کی جماعت ہوئی ہے تو طاہر حسین تمہاری غلامی قبول کر لے گا. لیکن ہم جانتے ہیں کہ تم چور دروازہ تلاش کرتے ہو, تم سمجھتے ہو کہ سند چاہیے. ہم کہتے ہیں دین سند میں بند نہیں ہے, دین کے لیے اور بھی راستے ہیں نقل کے. سند تو حفاظت حدیث کے تحت ہے, احاطہ حدیث کے تحت نہیں سند ہے. قول رسول کا احاطہ نہیں کرتی, عمل رسول کا احاطہ نہیں کر سکتی ہے سند. تعامل سے بھی عمل رسول آ جاتا ہے چاہے سند میں نقل میں نہ آیا ہو. جو چیز عمل میں تھی جمہور مسلمین کے, ہر صغیر و کبیر جس کو دیکھ رہا تھا کھلی آنکھوں سے, اس کے ضائع ہونے کا اور اس میں ملاوٹ پیدا ہونے کا کوئی اندیشہ ہی نہیں تھا, تو محدثین کو کون سا مال خلیہ ہو گیا تھا کہ خواہ مخواہ اس کی حفاظت کے لیے نقل و روایت کا سلسلہ جاری فرماتے. اتنی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی. تعامل اور توارث بھی تو کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے. تو جب مدینے میں ان سے وہ آئے تھے بڑے ذوق میں مناظرہ کرنے کے لیے, ہیں تو بیچارے انڈیا ہی کے رہنے والے, کہنے لگے مولانا وہاں تو انڈیا میں آپ سے ملنا بھی بڑا مشکل ہے, آپ کے آگے پیچھے بڑا سخت حصار ہوتا ہے, بڑی اتفاق سے آپ سعودیہ میں آ گئے ہیں. تم نے کہا مل لیجئے, دل کھول کر مل لیجئے. تو دل کھولا انہوں نے تو بیچارے دل کھول کر اور پھنس گئے. ان سے میں نے کہا مولانا کچھ عقل سے, دماغ سے, تعلیم یافتہ آدمی ہیں, سمجھ بوجھ کر بات کیجئے, طالب علموں کی طرح سے بک بک مت کیجئے. پہلی بنیادی چیز یہ طے کیجئے کہ دین محدود ہے, اب بند ہے سند میں. اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے تو یہ دعویٰ آپ کا ہمیں تسلیم نہیں ہے, اور آپ کا یہ دعویٰ ہے تو اس کے لیے دلیل دیجئے آپ. تو وہ بیچارے پہلے ہی بار میں ایک دم چاروں شانے چت, نہ کوئی دلیل دے پا رہے ہیں اور انکار بھی نہیں کر پا رہے ہیں, اور اقرار کریں تو مشکل, اس لیے کہ پوری عمارت ہی ان کی ڈھا جائے گی یہاں. اگر اقرار کر لیں کہ دین محدود نہیں ہے سند میں, تو جتنی عمارت انہوں نے بنائی ہے یہ سارا گھروندا مسمار ہو جائے گا. اقرار کریں تو مشکل, تو گویا مشکل نہ گویا مشکل میں تھے. کہنے لگے مولانا آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے کہا میں جو کہہ رہا ہوں بہت سمجھ بوجھ کر کہہ رہا ہوں, آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. آپ مدینے میں اتفاق سے مجھے ملے ہیں, بتائیے اس کے چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں. اگر کوئی آدمی دعویٰ یہ کر دے کہ احد پہاڑ اس سائیڈ میں نہیں ہے, مدینے کے دکھن سائیڈ میں نہیں ہے, اتر سائیڈ میں نہیں ہے, پچھم سائیڈ والا جو پہاڑ ہے یہ احد ہے, یہی ہے جبل احد, تو اب آپ کے پاس کون سی سند ہے کہ جس سے آپ ثابت کر دیں کہ نہیں ادھر والا نہیں ہے ادھر والا ہے؟ یہاں سند عنانا سے آپ کے پہاڑ کا وجود متعین ہو جائے گا احد پہاڑ کا. کیوں نہیں محدثین نے سند عنانا سے پہاڑوں کی تعین کی؟ اس لیے کہ پہاڑ ضائع نہیں ہوتے, ٹلتے نہیں, اس میں ملاوٹ نہیں ہوتی. وہ تو مشاہدے میں ہے, مدینے کا ہر بچہ جان رہا ہے یہ احد ہے, اور اس کے بعد جو نسل آئے گی وہ بھی جانے گی یہ احد ہے. تو ضرورت کیا ہے کہ اس کو نقل حکایت میں اور روایت میں اسناد کی الجھن میں لایا جائے؟ تو احد کا وجود بلا سند کے اپنی جگہ متعین. بولیے. تب بیچارے کہنے لگے مولانا وقت نہیں ہے میرے پاس. ہم نے کہا آپ کے پاس اب کبھی وقت نہیں رہے گا. پہلے اصول پر آؤ. تم ہر چیز کے لیے سند عنانا کس بنیاد پر تلاش کرتے ہو؟
قرآن کی کس آیت نے کہا ہے کہ ہر شرعی مسئلے پر سند عنانہ ہونی چاہیے؟ اور کس جگہ پر رسول پاک نے فرمایا ہے کہ دین کے ہر مسئلے کے لیے سند عنانہ ہونا چاہیے؟ یہ ضابطہ، یہ اصول، یہ اختراع، یہ تو خود بدعت ہے. وہ تو بدعت عمری ہے، اس بدعت کی تو کوئی عمر بھی نہیں ہے کم وقت کی. میں نے عرض کیا تھا آپ سے، صحابہ حضور پاک کو دیکھ رہے ہیں. رمضان میں اندھے ہو جاتے تھے کیا صحابہ؟ صحابہ کو نظر نہیں آتے تھے رسول اللہ؟ اور صحابہ مسجد نبوی میں اور مسجد حرام میں نماز پڑھتے تھے تو وہاں کے باشندے سب اندھے ہو جاتے تھے. اگر 8 رکعت تراویح وہاں ہوتی تو صحابہ کے بعد حضرت علی کی خلافت کے بعد کون حنفی ڈنڈا لے کر گیا تھا گھمانے کے لیے؟ خبردار خبردار، تم کو نہیں پڑھنے دیں گے، 8 رکعت 20 جاری کرو. تاریخ سے کوئی ایسا ہی ثبوت فراہم کر دو کہ وہاں جبرن جاری کیا گیا ہے. تو یہ تو ثابت کر نہیں سکتے، اور یہ بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ ایک دن بھی مدینے کی مرکزی مسجد میں حرم نبوی میں جماعت کے ساتھ 8 رکعت نماز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اور اس کے بعد کے دور میں ہوئی ہو. تو پتہ یہ چلا کہ حضرت علی کے دور سے صحابہ اجماعی طور پر یہ عمل کر رہے ہیں. اب آ گیا ایک راوی سند میں کب کا؟ 2 صدی ہجری کا. اس کا ذرا حافظہ کمزور. وہ بول رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت پڑھی ہے، میں نے فلاں صحابی سے سنا. تو یہ 2 صدی والے راوی کے حافظے کی کمزوری سے تم کہتے ہو کہ یہ سند میں ضعف ہے. سند میں ضعف ہے لیکن نفس واقع میں ضعف نہیں ہے. اگر اس کا حافظہ خطا کیا ہوتا تو اس کا حافظہ نہ خطا کرتا. مسجد میں سب تو گھس نہیں جاتے. جب وہاں مسجد میں اعلانیہ 20 رکعت ہو رہی ہے اس زمانے میں، تو ایک کمزور حافظے کا آدمی بھی نقل کر رہا ہے، تو یہ صاف ثابت ہے کہ یہاں اس کے حافظے نے غلطی نہیں کی ہے. اگر جھوٹا بھی نقل کر دیتا اس کو تو روایت کی صحت متاثر نہیں ہوتی، اس لیے کہ قد یصدق الکذوب، کبھی جھوٹا بھی سچ بولتا ہے. اس کا جھوٹا ہونا نفس اس واقعے میں جھوٹا ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. نہیں سمجھ میں آتا ہے؟ ارے کچھ پڑھو لکھو. اور ہم کہتے ہیں بخاری ہی شریف سب سے پہلے پڑھ لو، قاعدے سے پڑھ لو کسی حنفی عالم سے، تو انشاءاللہ 14 طبق روشن ہو جائیں گے. 1 2 نہیں، دفعتاً 14 طبق روشن ہو جائیں گے. تمہیں تو اصول حدیث سے مس نہیں ہے. راوی کے کاذب ہونے سے لازماً روایت موضوع نہیں ہوتی ہے. راوی کے حافظے کی کمزوری سے لازماً روایت ضعیف نہیں ہو جاتی ہے. وہ تو ایک اکثری ضابطہ بنایا گیا ہے. ورنہ تجربات یہ بتاتے ہیں کہ کبھی کبھی جھوٹا آدمی بھی سچ بول دیتا ہے. کیوں بھائی؟ جھوٹا آدمی زندگی میں کبھی سچ نہیں بولتا. تو جس واقعے کے بارے میں تم دعویٰ کر رہے ہو کہ یہ من گڑھت ہے، جھوٹا ہے، پہلے یہ ثابت کرو کہ یہ جھوٹے آدمی نے یہاں بھی جھوٹ بولا ہے. ہم مانتے ہیں وہ جھوٹا آدمی ہے، لیکن یہاں جھوٹ بولنا جب اس کا ثابت نہیں ہے تو سچ کا بھی احتمال ہے. اور سچ کا احتمال ہی صرف نہیں ہے، جب تعامل صحابہ کرام کا اور اس دور کی امت کا، جمہور کا عمل بھی اس کی تائید میں ہے، تو پھر اس نے جھوٹ بولا کہاں؟ وہ جھوٹا بھلے ہو لیکن اس واقعے میں اور اس نقل میں وہ سچا ہے، اور وہ روایت اپنی جگہ قابل اعتبار ہے. نہیں سمجھ میں بات آتی ہے؟ ابھی تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ضعیف کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور روایت کے موضوع ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور صحیح ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور راوی کے مجروح ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور تان پھر روایت کہتے کسے ہیں. آؤ میں تمہیں بخاری شریف کی ایک حدیث سنا دیتا ہوں.
اس سے آپ کو ایک لائن ملے گی انشاءاللہ، اور ایسی کلیئر لائن ملے گی کہ انشاءاللہ اگر اس ایک ضابطے کو بھی آپ نے محفوظ کر لیا تو یہ جو بہت آہستہ سے پھونک دیتے ہیں یہ راوی ضعیف، روایت ضعیف ہے، انشاءاللہ اس سب کی کھٹیا کھڑی ہو جائے گی ایک طرف سے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف، مسلم شریف میں اور سیاہ ستہ کی بیشتر کتابوں میں روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرے کے اندر جو غلہ آیا تھا اس کی نگرانی ہمارے ذمے کر دی۔ وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزکوٰۃ رمضان، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ جو رمضان کی ہے، زکوٰۃ رمضان فطرہ، تو فطرے کی جو جنس آئی، کھجوریں غلے جو آئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نگرانی میرے ذمے کر دی کہ ابو ہریرہ لے جاؤ یہ غلہ رکھو، اس کی حفاظت کرو، جب ہم مانگیں گے لانا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اتنے مالدار تو تھے نہیں کہ گھروں میں روشنی ہوتی، اندھیروں میں رہتے تھے، اور چراغ راغ بھی ہوا تو ضرورت کے مطابق جلا لیتے تھے، پوری رات تھوڑی ہی جلا کر رکھتے تھے۔ ہم کمرے میں اپنے لیٹے ہوئے تھے یا مسجد نبوی ہی میں ایک گوشے میں رکھا تھا اور اس کی نگرانی میں وہیں تھا، تو رات کافی گزرنے کے بعد دیکھا ہم نے کہ کوئی آدمی ہے اور وہ دھڑا دھڑ اٹھا کر کے اپنے تھیلے میں غلہ لیے چلا جا رہا ہے۔ مجھ کو جب اندازہ ہوا کہ کوئی اس کو چرا رہا ہے اور رسول اللہ نے اس کی نگرانی اور حفاظت میرے ذمہ لگائی ہے، تو میں فوراً دوڑ کر گیا اور جا کر اس کا گٹا پکڑا کس کر آ گیا ہاتھ میں۔ ہم نے کہا کہ میں تم کو صبح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤں گا اور مقدمہ اللہ کے حبیب کی عدالت میں جائے گا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں اس وقت۔ تو بہت رونے گڑ گڑانے لگا، کہنے لگا انی محتاج ولی حاجت شدیدہ وعلی عیال، میں بہت مجبور آدمی۔ خواتین و حضرات، ایمان اور روح کی تازگی کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائیے۔ ہمارا پتہ مینار الیکٹرانکس پاور ہاؤس کے سامنے، کلیان روڈ، بھیونڈی، مہاراشٹر، انڈیا۔ موبائل نمبر 9823250416 9823250416۔ پروپرائٹر محمد یعقوب خان اعظمی۔ بہت زیادہ ہیں تو اپنی مجبوری سے تنگ آ کر، اپنے فاقے مستی سے تنگ آ کر، اضطراری حالت میں جان بچانے کے لیے اپنی اور اپنے بچوں کی میں نے یہ لے لیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ترس آ گیا کہ بھئی جب اتنا مضطر مجبور ہے بیچارہ، تو اب کیا اس کو لے جا کر حضور کے سامنے اور ذلیل بھی کرے، صبح رسوا بھی کرے، پتہ نہیں کیا سزا تجویز ہو۔ انہوں نے کہا اچھا اب آئندہ تو نہیں آؤ گے؟ کہا نہیں حضور بس چھوڑ دیجئے، ہم اب نہیں آئیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا، وہ چلا گیا۔ صبح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے تو حضور پاک نے پوچھا ما فعل اسیرک البارحہ، ابو ہریرہ رات جو قیدی ہوا تھا، رات کا جو گرفتار ہوا آدمی تھا، کیا ہوا اس کا، کیا کیا تم نے؟ حضور کو اللہ پاک نے منکشف کر دیا، اللہ پاک نے بتایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود ابتداءً سوال کیا تو اب ابو ہریرہ چھپا کیسے سکتے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ رات کے اندھیرے میں آیا اور اس نے لب بھر بھر کر اٹھانا شروع کر دیا، تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہم نے کہا کہ ہم لے چلیں گے حضور کی خدمت۔ وہ رونے گڑ گڑانے لگا اور اس نے کہا کہ میں بھوکا آدمی ہوں، بہت محتاج ضرورت مند ہوں، اور میرے پیچھے بال بچے بھی بہت زیادہ ہیں، تو اس پر ہم کو ترس آ گیا، اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ اب ہم کبھی یہ حرکت نہیں کریں گے، دوبارہ نہیں آئیں گے۔
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے وعدہ تو کیا ہے لیکن پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کو حیرت ہوئی کہ ہم نے ایسے وقت میں اس کو معاف کر دیا، پھر کم وقت آئے گا؟ تو بڑی عجیب سی بات ہے، اس نے دھوکہ دیا ہم کو۔ تو اب تو حضور نے بتا دیا تھا کہ پھر آئے گا، تو حضرت ابو ہریرہ جھانکتے تاکتے رہے کہ اب کے آئے گا، تو اب کے تو کس کے دبوچیں گے۔ تو دوسری رات میں دیکھا کہ پھر آ کر کے اسی طرح سے اٹھانا شروع کر دیا اس نے، پھر ہاتھ پکڑا، اس مرتبہ ہاتھ پکڑا، کہا چھوڑوں گا نہیں کسی قیمت پر۔ اس نے کہا حضور دیکھیے غلطی ہو گئی مجھ سے، اب مجبور آدمی مرتا کیا نہ کرتا، پیٹ چل رہا ہے، آنکھ دکھ رہی ہے، میں تو پہلے ہی بتا چکا ہوں آپ کو کہ بالکل مضطر ہوں، مجبور ہوں، اور تنہا میں ہوتا تو اپنی جان بھی دے دیتا، ہمارے پیچھے بال بچے بہت زیادہ ہیں، ان کی ذمہ داریاں بھی ہیں، نہیں برداشت ہوا، دیکھ کر گیا تھا تو خیال ہوا کہ وہاں رکھا ہوا ہے یہ تھوڑا لے لو، لیکن اب وعدہ کرتا ہوں ایک دم پکا وعدہ کہ اب نہیں آؤں گا، اس مرتبہ معاف کر دیجئے، حضور کے پاس مت لے جائیے۔ پھر ان کو ترس آ گیا، چھوڑ دیا انہوں نے۔ صبح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو حضور نے پوچھا کہ رات کیا ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں کیسے چھپاتا، میں نے کہا حضور آپ نے جیسا فرمایا تھا وہ کم وقت آیا تو ضرور تھا، لیکن پھر ایسے ایسے ہوا تو میں نے چھوڑ دیا، اب نہیں آئے گا۔ حضور نے فرمایا ابھی اور آئے گا، وہ آئے گا وہ اور۔ اب جب حضور سے سن لیا کہ پھر آئے گا تو اب ابو ہریرہ کیسے سوتے، آج اور چوکس ہو کر کے بیٹھے رہے، دیکھتے رہے کب آتا ہے کب آتا ہے۔ جب کافی رات گزر گئی سناٹا ہو گیا تو دیکھا کہ ہاں آ گیا۔ اب کارروائی شروع کی اس نے، اور انہوں نے پکڑ کر دبوچا اسے، کہا آج تو باندھ کر رکھوں گا تجھے، صبح تک جانے نہیں دوں گا، کمبخت دو بار جھوٹ بولا، غلط وعدہ کیا، اور میں نے تیرے حال پر ترس کھا کر چھوڑ دیا، میں چھوڑوں گا نہیں، رسول پاک کی خدمت نہیں لے چلوں۔ انہوں نے کہا حضور دیکھیے اب جو ہو گیا سو ہو گیا، شریف آدمی 3 مرتبہ تک معاف کرتا ہے، ہمارا یہ تیسرا موقع ہے، آپ معاف کر دیں۔ اب میں غریب ہوں، محتاج ہوں، پیٹ کا مارا ہوا ہوں، مصیبت زدہ ہوں، بال بچے والا کثیر العیال پریشان حال ہوں، یہ تیسرا ہے، 3 چانس تو دیتا ہی ہے، ہر آدمی معاف کرتا ہے، آپ بھی شریف آدمی ہیں، صحابی رسول ہیں، معاف کر دوں گا، اب کچھ ہم سننا نہیں چاہتے۔ اس نے کہا اچھا حضور دیکھیے ایسا ہے کہ میں آپ کو ایک دعا سکھا دیتا ہوں، اگر آپ اس کو پڑھ لیں گے رات میں تو پوری رات آپ شیطان کے حملے سے محفوظ رہیں گے۔ میں یہ دعا سکھا دوں گا اگر آپ مجھے معاف کر دیں اس مرتبہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ اتنی شاندار دعا کہ پڑھ لو تو رات بھر شیطان قریب نہ آوے، پورے دن محفوظ رہ جائیں، تو ایسی دعا اگر معلوم ہو جاتی ہے تو 2 بار اس کو معاف کیا تو حضور نے تو کچھ ڈانٹا واٹا نہیں ہم کو، صرف بتا دیا کہ آپ کے آئے گا، تو ایک بار اور معاف ہی کر دینے میں کیا لگا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو اس مرتبہ بھی معاف کیا، لیکن دعا بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ دیکھیے جب آپ اپنے بستر پر جائیں تو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ آیت الکرسی جانتے نہیں جانتے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا، وہ چلا گیا۔ صبح جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور نے پوچھا ابو ہریرہ وہ رات کیا ہوا، قیدی جو تھا تمہارا؟ تو حضرت ابو ہریرہ دنگ ہے کہ پھر حضور کو پتہ لگ گیا کہ وہ آیا تھا۔ ارے حضور نے تو پیشگی ہی بتا دیا تھا کہ آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا حضور وہ آیا اپنی عادت کے مطابق 3 مرتبہ بھی، اب پکڑا بھی اس کو ہم نے 3 مرتبہ بھی، اور اس مرتبہ تو چھوڑتا نہیں اس کو، طے کر لیا تھا کہ آپ کی خدمت میں لاؤں گا، آپ ہی کے پاس اسے حاضر کروں گا، یہیں سے فیصلہ ہوگا۔ لیکن کیا بتاؤں مجھے ترس آ گیا، اس نے ایک بہت شاندار دعا مجھے بتائی ہے، ایک وظیفہ سکھایا ہے اس نے، تو یا رسول اللہ وہ تو جھوٹا آدمی ہے، کہہ کے گیا نہیں آؤں گا، پھر آ گیا، پھر وعدہ کیا نہیں آؤں گا، پھر آ گیا، تو جھوٹا آدمی ہے۔ اب دعا جھوٹے آدمی نے سکھائی ہے، یہ دعا جس راوی سے مجھ کو ملی ہے وہ جھوٹا راوی ہے، اس لیے آپ ذرا سن لیجئے۔ کہا کیا اس نے بتایا تھا؟
کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس نے یہ بتایا تھا کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو سوتے وقت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ دیکھو وہ جو تینوں دن آیا وہ شیطان ہے، وہ تھا شیطان، لیکن یہ دعا جو اس نے تم کو سکھائی تو اس میں اس نے شیطنت نہیں دکھائی، سچ بتایا۔ اور حضور نے پھر ایک ضابطہ بتایا، بخاری شریف کھول کر دیکھو، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَقَدْ يَصْدُقُ الْكَذُوبُ، اور جھوٹا آدمی بھی کبھی سچ بولتا ہے۔ شیطان جیسے جھوٹے کی بتائی ہوئی دعا کو سرور کائنات نے اس کاذب راوی کی روایت کو تسلیم کیا۔ کیوں؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں واسطہ نہیں تھے، حضور نے ایکسپٹ کیا اس کذوب کی روایت کو یہ کہہ کر کہ کذوب بھی جھوٹا بھی بول سکتا ہے سچ، یہاں سچ بولا اس نے۔ پتہ یہ چلا کہ راوی کذوب بھی ہو تو صرف اس کے کاذب ہونے کی وجہ سے اس کی ہر نقل و روایت پر موضوع ہونے کا حکم نہیں لگائیں گے۔ محدثین نے ضابطہ بنایا، جب اس واقعے میں اس نقل میں کذب اس کا ظاہر ہوگا تب روایت پر ہم موضوع ہونے کا حکم لگائیں گے، کیونکہ سچا بھی کبھی جھوٹ بول دیتا ہے۔ کیوں بھائی؟ سچا 99% سچ بولتا ہے اور ایک آدھ بار ذرا گڑبڑ نہیں کر دیتا ہے۔ اور اس زمانے کا کون مجتہد مولوی ہوگا جو گڑبڑ نہ کرتا ہو؟ مقلد تو ذرا ڈرے گا بھی بیچارہ، لیکن مجتہد تو جری ہے، وہ تو کہیں سے نکال لے گا بھاگنے کا راستہ۔ تو سچا بھی کبھی جھوٹ بول دیتا ہے اور جھوٹا بھی کبھی سچ بول دیتا ہے، اس لیے راوی کے کاذب ہونے سے اس کی نقل کا مجذوب نہیں ہوگی۔ ہاں جب اس خاص واقعے میں کذب معلوم ہو جائے تب نقل پر حکم کذب کا لگے گا۔ اور ضعف کو سمجھو گے، ہمارے نزدیک تو تم ہی ضعیف ہو، روایت ضعیف کیا ہے؟ روایت کا ضعیف ہونا تو اسماء الرجال سے معلوم ہوتا ہے، محدثین سے معلوم ہوتا ہے، اس فن کے ماہرین سے معلوم ہوتا ہے، اور تمہارا ضعیف ہونا تو قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے، خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو ضعیف ہی پیدا کیا ہے۔ تو یہ مجتہد صاحب بھی تو ضعیف ہے، یہ تو خود ضعیف ہے قرآن کی نص صریح کے مطابق، تو ان کے کسی قول فعل فتوے کا اعتبار ہوگا؟ یہ چوپٹ دی گریڈ جتنے مجتہد ہیں ان کو قرآن کہتا ہے کہ اگر انسان ہو تو تم ضعیف ہو، محدث کے کہنے سے راوی ضعیف ہو جائے گا اور اللہ کے کہنے سے ضعیف نہیں ہوں گے۔ تب تو جتنے محدثین ہیں سب انسان ہیں، اور اللہ کہتا ہے خلق الانسان ضعیفا، تو کل علم حدیث کا ذخیرہ ہی گول ہو جائے گا۔ تو ضعیف کا مطلب کیا سمجھا ہے آپ؟ علم حدیث کوئی کھیلواڑ نہیں ہے، بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ ذرا اس کی گہرائی میں جاؤ اور ذرا اس میں تم مہارت حاصل کرو تو پتہ لگے گا کہ یہ بہت ٹیڑھی کھیر ہے۔ ٹیڑھی کھیر جانتے ہو نہیں جانتے ہو؟ ارے ٹیڑھی کھیر کبھی کھایا بھی ہے کہ خالی سنا ہے؟ سنا ہے آپ نے، کھایا نہیں ہے۔ کھایا تو ایک ہی حافظ جی نے تھا۔ یہ ٹیڑھی کھیر کا جانتے ہو یہ لطیفہ کہاں سے چلا ہے؟ یہ کہاوت بنی کہاں سے؟ ایک حافظ جی بیچارے نابینا تھے، اور ایسے بھی لوگ حافظ جی کو، جس کو بھی نابینا دیکھتے ہیں اس کو حافظ جی کہہ دیتے ہیں، لوگ ہر اندھے کو حافظ صاحب بول دیتے ہیں۔ تو ایک حافظ صاحب بیچارے نابینا تھے، بہت دنوں سے بیچارے کو ذرا مزیدار قسم کا کھانا ملا نہیں تھا۔ اتفاق سے ایک جگہ دعوت ہوئی تو حافظ صاحب نے کہا کہ میں تو اندھا آدمی ہوں، مجھے تو راستہ واسطہ معلوم ہوتا نہیں، میں تنہا کہیں آ جا نہیں سکتا، تو صرف میری دعوت آپ کریں گے تو میں قبول کر کے کیا کروں گا، میں تو پہنچ نہیں پاؤں گا۔ ہمارے ساتھ ہمارے 2 شاگرد بھی رہیں گے، تو 3 آدمی کی آپ دعوت کریں تو قبول۔ تو دعوت کرنے والے نے کہا کہ حضور جب آپ کے شاگرد ہی ہیں، آپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں، تو پھر کیا بات ہے، 3 ہی کی دعوت صحیح۔ تو حافظ صاحب جنہوں نے دعوت کی تھی ان کے گھر پہنچ گئے دونوں شاگردوں کے سہارے سے۔ شاگردوں سے کہا کہ دیکھو دونوں تم لوگ ایک سائیڈ مت بیٹھ جانا، اب دونوں بائیں بیٹھ جاؤ گے اور دائیں طرف بھی ہم کو کوئی ضرورت ہوگی تو خواہ مخواہ تم کو ادھر سے اٹھ کر ادھر آنا پڑے گا۔
تو تم ایک داہنی طرف بیٹھنا میرے اور ایک بائیں طرف بیٹھنا، اور جب مجھے کوئی ضرورت پیش آئے گی تو میں دائیں والے سے معلوم کر لوں یا بائیں والے سے معلوم کر لوں گا۔ شاگرد نے کہا کہ ہاں حضور ٹھیک ہے، ایسے ہی کریں گے۔ دعوت میں تینوں پہنچے، ہاتھ دھل کر کے تینوں بیٹھے، حافظ صاحب بیچ میں اور ایک شاگرد دائیں اور دوسرا بائیں۔ تو جب کھانا سامنے لا کر رکھا گیا تو ہر جگہ کے رواج الگ الگ ہے نا۔ ہم ادھر گجرات سائڈ میں جاتے ہیں تو کھانے میں ابتدا کرتے ہیں لوگ میٹھے سے، جو چیز بھی میٹھی ہے پہلے وہ مہمان کے سامنے لا کر رکھتے ہیں۔ اب ہمارے یو پی بہار میں الٹا معاملہ ہے، میٹھا کب لاتے ہیں؟ آخر میں۔ حالانکہ غلط یہ بھی ہے اور غلط وہ بھی ہے۔ آخر میں میٹھا کھانا یہ مسنون نہیں ہے، اور شروع میں میٹھا کھانا یہ بھی مسنون نہیں ہے، بلکہ میٹھے نمکین دونوں قسم کے کھانے سامنے ہوں تو فقہائے کرام فرماتے کانت البدایت بالملح والنہایت بالملح، ابتدا بھی نمکین سے اور انتہا بھی، تو میٹھا بیچ میں نہ چلے گا۔ لیکن ہم لوگوں کے ہاں رواج بھی تو بہت بڑی شریعت ہے، ہندوستان کے اندر کباڑا کر دیا ہے سب۔ ہم لوگ تو تنگ تنگ ہے، پریشان پریشان ہے۔ ایک طرف اقرار کرنے والے ماننے والوں کا جھمیلا ہے، وہ ماننے پر آئے تو انہوں نے سب چیتو چرامن کی بات ماننا شروع کر دیا، جتنا دیتے جاؤ سب ہاں یہ بھی چلے گا، یہ بھی چلے گا، یہ بھی چلے گا، یہ بھی چلے گا۔ یہ کمبخت مانتے مانتے اقرار، اعتراف، اطاعت، عشق و محبت کے آخری سرحد پر پہنچ گئے۔ 4 انگل اور زیادہ مان لیں تو کہیں جگجیون رام کی کہاں وہ ان کی بھی چلے گی، نرسمہا کا ان کو بھی مانتے، یہ بھی آخری حد پر ہے۔ اور ایک طرف کمبخت نہ ماننے والے تنگ کیے ہوئے ہیں، یہ بھی ہم نہیں مانتے اور یہ بھی نہیں مانتے، اور اس کی سمجھ ضعیف، اور اس کے لیے بھی کوئی سیاہ میں نہیں ہے، اور امام بخاری نے نقل نہیں کی، اس کو بھی نہیں مانتے، نہیں 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 کرتے کرتے یہ اس کے نعرے پر جا کر کھڑا۔ اب بیچ میں بیچارے ہم غریب لوگ ہیں، نہ 16 آنا نہیں بولتے ہیں اور نہ 16 آنا ہاں بولتے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ بولو نہیں، ہم کہتے ہیں ایسے ہی نہیں بول دیں گے سمجھ بوجھ کر، وہ کہتا بولو ہاں، ہم کہتے ہیں ایسے ہی بول دیں گے ہاں سمجھ بوجھ کر۔ تو ہم لوگ ذرا سا ایکسپٹ کرنے میں یا انکار کرنے میں تحقیق سے کام لیتے ہیں، سوچتے ہیں۔ تو ادھر والا بولتا ہے کہ سوچ کیوں رہا کمبخت، لگتا ہے کہ اسی نے کہا ہے، اور ادھر والے سے کہتے ہیں سوچنے دو تو کہتے ہیں کہ سوچ کیوں رہا ہے، لگتا ہے یہ نالائق اسی نے کہا ہے۔ یہ مصیبت ہے ہمارے سر پر۔ ہم کہتے ہیں بھئی تم دونوں 2 کنارے والے ہو اور ہم بیچ کے لوگ ہیں، اور خیر الامور اوساطھا، جو بیچ کا راستہ ہوتا ہے وہی امت وسط کا راستہ ہے، وہی صراط مستقیم ہے۔ دائیں بائیں زیادہ چلو گے تو ذرا سا قدم لڑکھڑائے گا تو ادھر پھینکا جاؤ گے، حد سے پار کر جاؤ گے، اسلام کے مارک ہی سے کراس کر کے کفر کے دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ اب بیچے بیچ چلو گے تو تھوڑا بہت 1-2 قدم ڈگمگا بھی جاؤ گے تو رہو گے اپنے ہی ملک میں، اپنے حد ہی میں رہو گے۔ اس لیے اعتدال سے چلو، نہ ہر چیز کو مانتے چلنا ہے اور نہ ہر چیز کو نہ مان کر چلنا ہے۔ انکار ہم کریں گے تو سمجھ بوجھ کر انکار کریں گے، صرف تمہارے مخصوص شرائط نہ پائے جائیں تو ہم انکار کر دیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دین کے تم ٹھیکیدار نہیں ہو، اور تنہا تم ہی بخاری نہیں پڑھتے ہو، ہم بھی پڑھتے ہیں، اور علم کی دنیا میں تم سے قد ہمارا اونچا ہے اور اونچا رہے گا۔ یہ چبدی اور چبدی کے شوربا۔ ابھی تو ایک طاہر حسین میدان میں، یہ نہ سمجھو کہ ایک کے علاوہ نہیں ہے، ہاں تو ٹیم ہر سال تیار ہو رہی ہے۔ ہم لوگ ڈینگ نہیں کرتے، ہم لوگ ٹیم بناتے ہیں۔ ڈینگ مارنے والے کچھ اور لوگ ہوں گے۔ بس 1-2-4 حدیث یاد ہو گئی، اور دیکھیے صاحب برساتی مینڈک کی طرح سے ٹر ٹر ٹر، ہوٹل میں ٹر ٹر، بیٹھکوں میں ٹر ٹر، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ۔ ارے کیا قیامت آ گئی، ڈائریکٹ رات میں رسول اللہ تمہارے ہی کان میں پھونک کر گئے تھے کیا؟ یہ حدیث 1400 سال سے پڑھائی جا رہی ہے، کسی نے سمجھا ہی نہیں تھا، سمجھا تو جناب والا نے سمجھا۔
ہم کہتے ہیں جس رسول نے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب فرمایا ہے، اسی نبی نے کہا ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، تو فرد کا دیتے ہیں ضعیف، تو دھوس مت جمانے کی کوشش کرو، تمہارے ضعیف کہہ دینے سے ضعیف نہیں ہو جائے گی، کسی صاحب بصیرت محدث کے چھاتی میں بال نہیں ہے جو اس حدیث کو ضعیف کہہ دے۔ ہر دور کے اکابر محدثین نے اس روایت کی اصل کو تسلیم کیا۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ثبت قولہ علیہ السلام من کان لہ امام فلہ قراءۃ فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، رسول پاک کا قول یہ ثابت شدہ ہے کہ امام کی تلاوت مقتدی کی طرف سے بھی تلاوت ہوتی ہے، اور اس دور کا جو چوٹی کا پورے ورلڈ چیمپئن غیر مقلد عالم ہے علامہ ناصر الدین البانی اپنی کتاب صفت الصلاۃ میں لکھتے ہیں باوجود ہے کہ میں اصول حدیث کا بہت وسیع علم رکھتا ہوں اور رجال پر بڑی گہری نگاہ ہے اور قواعد حدیث کو خوب جانتا ہوں، اس کے باوجود کہتا ہوں کہ روایت من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ صحیح ہے، قابل استدلال ہے۔ اور یہ چبدی کا شوربہ بول دیا ضعیف ہے۔ ہمارے اصل میں مولوی جو بیچارے ہیں وہ ضرورت سے زیادہ ہی نیک ہو گئے ہیں، اس نے ضعیف بول دیا، انہوں نے گردن جھکا لیا جیسے ان کے گھر کا مال مٹیریل ہے، بول دیا دکان کا سودا ہے نہیں دیں گے بس چلے آئے واپس۔ ارے ذرا ڈٹ کر کہو تم کون ہوتے ہو ضعیف کہنے والے؟ حدیث تمہارے باپ کی لونڈی ہے، اس کے ضابطے اس کے قواعد متعین ہیں، اس فیلڈ میں آؤ، اس میدان میں آؤ، ہم بتاتے ہیں کہ وہ حدیث ضعیف نہیں ہے جو تم ضعیف کہہ کر چاہتے ہو کہ الجھاتے باز میں۔ دنیا اسلام کے سارے چوٹی کے محدثین نے مانا کہ اس روایت میں دم ہے اور اس کی اصل ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوئی تنہا تھوڑا ہی ہے میدان میں، امام مسلم جیسا آدمی ڈٹ کر بولتا ہے۔ دیکھو مسلم شریف باب التشہد اٹھا کر اذا قرأ فانصتوا، جب امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے مقتدی خاموش رہے۔ اعتراض کرنے والے شاگرد نے اعتراض بھی کیا کہ حضور اذا قرأ فانصتوا کی روایت آپ نقل فرما رہے ہیں صحیح مسلم میں اپنے، آئی اس میں سلیمان تیمی راوی ہے، حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ سلیمان تیمی اس میں راوی ہے، وَلَكِنَّهُ عِندِي صَحِيحٌ، لیکن یہ روایت صحیح ہے میرے نزدیک۔ بولو اب امام مسلم اور امام بخاری میں کشتی ہو گئی ہے، بخاری نہیں صحیح مانتے، امام مسلم صحیح مانتے ہیں، پتہ چلا کہ میدان میں تنہا امام ابو حنیفہ نہیں ہے، جمہور محدثین انہی کی تائید میں ہیں۔ اور سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کوفے میں فلاں مجتہد ہے، اور بصرے میں فقیہ ابو اللیث ہے، اور مدینے میں امام مالک ہے، اور میں نہیں جانتا کہ دنیا اسلام میں کسی دور میں بھی یہ کہا گیا ہو کہ امام کے پیچھے اگر سورہ فاتحہ مقتدی نے نہیں پڑھی تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، ایسا کسی نے فتویٰ نہیں دیا۔ تو پڑھو، کچھ پڑھو لکھو، کچھ مطالعہ کرو، ایسے ہی میدان میں چلے یا 4 ورق کی کتاب دیکھ کر اور لمبی ایسی داڑھی دیکھ کر اور ضعیف کی رٹ دیکھ کر، میں تو کہتا ہوں کسی ایک آدھ دن ملاقات ہو جائے گی تو آٹے چاول کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا اسی روز۔ اور ابھی تو میں بہت معاف کر کے چلتا ہوں، بہت معاف کر کے چلتا ہوں، بات کہیں سے کہیں جا پڑی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اصول کی بنیاد پر سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قد پوری دنیا اسلام میں سب سے اونچا ہے، اور آج بھی دنیا اسلام میں مسلم آبادی میں ہم تنہا 1/3 میں ہیں، 1/3 میں، اب باقی امام کے ماننے والے ہم سے کم ہی ہیں، اور تم تو ہو ہی نہیں کسی کھیت کی مولی، تم کو تو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، کئے عدد ہو، تمہارا تو کوئی شمار ہی نہیں کبھی تاریخ میں ہوا۔ ائمہ اربعہ کا تو شمار ہے اس لیے کہ علم حدیث کا مدار ان کے اوپر ہے، امت کا تعامل ان کے اوپر ہے، امت کی جمہور امت کا عمل ان کے ساتھ ہے، تائید ان کے ساتھ،
تو طبقات حنابلہ بھی ہے، طبقات شوافع بھی ہے، اور طبقات مالکیہ بھی ہے، اور طبقات احناف بھی ہے، لیکن تاریخ اسلام میں نہیں ہے تو طبقات غیر مقلدین نہیں ہے ہی نہیں، یہ کوئی طبقہ ہی نہیں ہے قابل شمار. اور اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، پوری دنیا کی تاریخ میں کیا پڑھاؤں تمہیں. میں نے شاید کسی دن ذکر کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اس ہندوستان میں فقہ حنفی کی فتاوی کی بڑی مستند کتاب، معروف کتاب فتاوی عالمگیری ہے، جس کو عرب دنیا میں الفتاوی الہندیہ کہا جاتا ہے، کیونکہ ہندوستان میں مرتب ہوئی. سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں تیار کرایا، اس لیے اس کو فتاوی عالمگیری کہا جاتا ہے. فتاوی عالمگیری اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں 20 رکعت تراویح سنت. فتاوی عالمگیری، جس زمانے میں فتاوی عالمگیری مرتب ہوئی، جس زمانے میں شائع ہوئی، پورے ہندوستان سے ایک پمفلٹ، ایک کتابچہ، ایک مناظرہ، ایک مسجد بھی کوئی ایسی دکھا دو جہاں 8 رکعت ہوتی ہو. پتہ یہ چلا کہ جب تک انگریز نہیں آیا تھا ہندوستان میں بھی 8 رکعت تراویح کا وجود نہیں تھا. حتیٰ کہ محمد حسین بٹالوی جیسا غیر مقلد جب انگریزوں نے خریدا تو اس کا اتنا کھوپڑا خراب نہیں ہوا تھا. سید نذیر حسین دہلوی جیسے غیر مقلد 20 رکعت تراویح. یہ تو 8 کب شروع ہوئی؟ جب غیر مقلدین کا دماغ اتنا خراب ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی بھی غیر مقلد. مرزا غلام احمد قادیانی کیا تھا؟ غیر مقلد تھا، 8 رکعت تراویح پڑھتا تھا. اسی لیے وہ اپنے شادی بیاہ نکاح میں اپنے مولویوں سے کام لیتا تھا. مرزا غلام احمد قادیانی کی شادی جب دلی میں ہوئی تو اس دلی میں ایک سے ایک حنفی عالم اور بڑے سے بڑے اکابر اولیاء اللہ بزرگان دین کسی مولوی کو نکاح پڑھانے کے لیے نہیں لے گیا. لے گیا تو کس کو؟ سید نذیر حسین دہلوی کو. پتہ یہ چلا کہ غیر مقلدیت اس دروازے کا نام ہے جس دروازے سے ہر باطل جنم لیتا ہے، کراس کرتا ہے. چکواڑ چکڑالوی نکلا تو وہیں سے نکلا، قادیانی نکلا تو وہیں سے نکلا. ہر ملحد زندیق کے لیے جو دروازہ کھولنے والی چیز ہے اسی کا نام ہے آوارگی، جس کو مہذب لفظ میں غیر مقلدیت کہا جاتا ہے، اور جو اپنے بھیس میں اہل حدیث کی چادر اوڑھے ہوئے ہے. یاد رہے، یہ تسلسل نہیں ہے اس فرقے کا. اس جماعت کا سلسلہ نسب 1400 سال پیچھے تک صحابہ کے دور تک نہیں جا سکتا. ہم تو دیکھتے ہیں کہ 1-2 صدی کے پیچھے جاتے جاتے کہیں وجود نہیں ہے اس کا. پوری دنیا اسلام کے کسی بھی معروف جماعت کے اندر اور معروف شہر کے اندر کہیں کوئی 20 رکعت تراویح والی جماعت نہیں ملتی. یہ تو اب ریل پیل جب پیسے کی ہوئی تو جانتے ہو دماغ خراب کرتا ہے پیسہ. ریال تبدیل خیال کا ذریعہ ہے. اب فکر لاحق ہوا کہ کچھ کرنا چاہیے، کچھ کرنا چاہیے. تو شیخ چلی نے پلان بنانا شروع کر دیا کہ اب تو میرے پاس یہ بھی ہے، اب ایک بکری خرید لیں گے، بکری بڑھے گی تو گائے خریدیں گے، گائے بڑھے گی تو ہاتھی خریدیں گے، ہاتھی پر چلیں گے تو لوگ کہیں گے صاحب کیسا بے وقوف ہے، شادی بیاہ نہیں کیا ہے تو شادی بیاہ کریں گے، تو بچہ ہوگا تو بچے کو بھی سینے پہ چڑھائیں گے اور کھلائیں گے. اور اگر بچے نے پاؤں مار دیا ایسے کیا تو پاؤں سے ہانڈی ہی چکنا چور ہو گئی. شیخ چلی کا پورا پلان فیل ہو گیا بیچارے. تو ان پر تو شامت آئی ہے، ادھر ادھر کسی کو چھیڑتے تو شاید کچھ دن جی بھی سکتے تھے، ہاتھ پاؤں مار بھی سکتے تھے. ایک ہی بار جا کر دیوبند جیسے ہمالہ میں سر مار دیا. سر مارو گے ہمالہ میں تو اس کی تو چٹان کو بھی کچھ نہیں ہونے کا، اور تمہارا سر کیا ہو جائے گا؟ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. فقہ حنفی کی بنیادیں اتنی گہری اور اتنی مضبوط ہیں اور اصولی طور پر شریعت کے سرچشمے میں اتنی پیوست ہے کہ اس میں ذوق، اس میں اضمحلال نہیں ہے. اور اسی لیے روز اول سے اس کو بے انتہا مقبولیت حاصل ہے. تو بات یہاں سے چلی تھی، میں عرض کر رہا تھا
کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے صحابہ کا کم سے کم 30 سال کا زمانہ پایا، اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے فتاوے، اپنے مسائل بتانے شروع کر دیے تھے محدثین کے زمانے میں۔ بالکل اول پہلا طبقہ جو محدثین کا ہے وہ بھی امام ابو حنیفہ کے فتوے پر عمل کرتے تھے۔ علم حدیث کے اور جرح و تعدیل کے امام یحییٰ ابن معین، یحییٰ ابن سعید قطان حنفی تھے، امام ابو حنیفہ کی فقہ پر عمل کرتے تھے۔ اگر حنفی مشرک ہوتا ہے تو تمہارا پورا فن رجال مشرکوں کا ذخیرہ ہے۔ سوچو، سمجھ بوجھ کر کچھ پڑھو لکھو۔ اسماء الرجال کے ماہرین ہے، جس راوی پر یحییٰ ابن معین کلام کر دیں بس وہ حرف آخر مانا جاتا ہے۔ اور خاتمۃ الحفاظ حافظ ابن حجر اسقلانی، جن کے نام کا علم حدیث میں توتی بول رہا ہے، اتنا بڑا محدث بھی مقلد ہے، غیر مقلد نہیں ہے۔ سوچو ان کے سامنے چنی چنا کی کیا حیثیت ہے جب وہ ائمہ اربعہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے۔ اتنا بڑا محدث، امام بخاری کا استاد امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمت اللہ علیہ، امام ترمذی امام بخاری کے استاد، وہ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ الفقہاء هم الاطباء ونحن الصیادلہ، فقہا اصل ڈاکٹر ہیں شریعت کے، علاج کرانا ہو تو ان سے جا کر ملو، دوا کھانی ہو تو ان کی بتائی ہوئی استعمال کرو۔ نحن الصیادلہ، ہم تو دوا فروش ہیں، ہمارے پاس اسٹاک ہے دواؤں کا، ہم ڈاکٹر نہیں ہیں۔ بیمار پڑو گے تم تو تمہارے یہاں جو دکان ہے، دواؤں کی دکان، وہاں جا کر علاج کراؤ گے یا ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤ گے؟ پتہ نہیں، بمبئی کے لوگ زیادہ ایڈوانس ہیں، بڑی بڑی جہاں پر دکانیں ہیں، دواؤں کا اسٹاک ہے، وہیں جاتے ہوں گے علاج معالجے کے لیے۔ وہاں جاتے ہو نا؟ نہیں جاتے۔ کہاں جاتے؟ بڑا ڈاکٹر ہوگا، فیس لمبی لے لے گا اور اپنے پاس کوئی دوا کا اسٹاک نہیں رکھتا ہے۔ اس کے پاس ایک ٹیبلٹ کیپسول بھی کھوجو گے کچھ نہیں، ایسے ہی ٹیبل پر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ گئے، آپ نے اپنے مرض کو بتایا، آپ کو اس نے دیکھا، مالا لگایا، دیکھا، کیفیت پوچھا، سب سمجھنے بوجھنے کے بعد اب اس نے کہا کہ یہ دوا آپ استعمال کیجئے، یہ لکھ کر دے رہا ہوں میں۔ اس نے لکھ کر دے دیا ایک کاغذ کے اوپر، اب 500 روپے فیس لے لیا۔ اور دیا کیا چیز؟ ایک کاغذ۔ وہ کاغذ 5 پیسے میں مل جائے گا۔ 5 پیسے کی چیز دی آپ کے ہاتھ میں اور لیا 500 روپے۔ اب اس کے لکھے ہوئے نسخوں لے کر کے آپ پہنچے کہاں؟ دوا خانے میں۔ دوا بیچنے والے نے دیکھا اور اپنے سامنے رکھا، ایک ایک دوا تلاش کر رہا ہے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے۔ اگر اوپر کی ریک میں ہے تو ٹیبل لگا کر اچک کر وہاں دیکھ رہا ہے۔ کمپنی متعین کر دی ہے اگر اس نے تو کمپنی دیکھ کر کے تب دوا آپ کو دے رہا ہے۔ اتنی ساری دوا ایک پلوتھین میں بھر دیا اس نے۔ کہا حضور بل کتنا؟ کہا 350 روپیہ۔ مریض تو پھول کر کپا ہو گیا۔ واہ رے واہ، کتنا ایماندار، کتنا صحیح آدمی ہے۔ ایک آدمی کے بوجھ اٹھانے پر سامان دیا ہے اور کل پیسہ 350 روپیہ مانگا، یہ نہیں ایماندار آدمی ہے، وہ تو پکا بے ایمان چٹا بیٹھا ہوا ہے۔ 500 روپیہ لے لیا، اب پاکٹ میں رکھنے بھر ایک پرزہ دیا ہے۔ آپ بیمار پڑیں گے تو اس کے پاس نہیں جایا کریں گے؟ وہ 500 روپیہ لے لیتا ہے، پرزہ تھما دیتا ہے۔ اس سے بڑھیا ہے کہ اسی کے پاس آئیں گے، ٹیبلٹ، کیپسول، انجیکشن جو چاہیے سب یہاں مل جائے گا، پیسہ بھی کم لگے گا۔ تب اب کے بعد بیمار پڑے گا تو جائے گا وہیں، چلا جائے غیر مقلد کی طرح سے دوا کھانا شروع کر دے اپنے سے دیکھ کر۔ ہمیں ڈاکٹر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب دوا محفوظ ہے، لیبل لگا ہوا ہے، پیکنگ سسٹم ہے اس زمانے میں۔ ہاں کان دیا ہے اللہ نے، دیکھیں گے، پڑھیں گے، ڈائریکٹ دوا کھائیں گے تو ڈائریکٹ دوا کھاؤ گے تو ڈائریکٹ قبرستان جاؤ گے۔ میرے باپ کا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ تمہارا کام نہیں ہے، نیم حکیم خطرے جان اور نیم ملا خطرے ایمان۔ تم کم وقت نہ مجتہد ہو نہ مقلد ہو،
मुस्तहीद हो तो आओ मैदान में, हम देखें तुम कितने इज्तिहाद की सलाहियत अपने अंदर रखते हो और हम देखें शरायत इज्तिहाद तुम्हारे अंदर है। मुस्तहीद हो नहीं और मुकल्लिद हो नहीं, ना हाकिम हो ना महकूम हो, ना बादशाह हो ना रैयत हो, फिर तुम हो क्या? मालूम हुआ कि इस मुल्क के बागी हो, तीसरा कोई तबका नहीं है, या हाकिम या महकूम, और इन दोनों से जो अलग चले वो क्या होगा? बागी होगा। तो जब ना मुज्तहिद ना मुकल्लिद तो दीन के बागी हैं ये, अपनी जान अपने ईमान को हलाकत में, अमल अगर इनका सही भी हो अल्लाह के नजदीक कबूल नहीं, गैर मुकल्लिद का सही अमल भी अल्लाह के नजदीक कबूल नहीं होता, और मुकल्लिद के अमल में खता भी हो तो अल्लाह के नजदीक कबूल होता है। समझ में बात आ रही है नहीं आ रही है? अब इसी एक बात को अगर हम ढंग से समझा दें तो अभी तो 12 बजे है रात के, अब फिर आपके भी 12 बज जाएंगे। हाँ नहीं, आपका तो बजेगा नहीं तो फिर मेरा बज जाएगा, इसलिए कि अपना तो रोजाना का यही काम है ना। गैर मुकल्लिद का सही अमल इंदल्लाह मरदूद ना मकबूल, और मुकल्लिद का अमल अगर गलत भी है, खता भी है, चूक भी हो गई है उसमें, तो भी इंदल्लाह मकबूल। फर्क समझ में आता नहीं आता है? अरे डॉक्टर है, सनद याफ्ता डिग्री होल्डर डॉक्टर है, उसने दवा दी, रिएक्शन भी हो गया तो उस पर केस नहीं चलेगा। और तुम डिग्री होल्डर नहीं हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, अपनी तबीयत से दे दिया तुमने, तुम्हारी दवा से रिएक्शन भी नहीं हुआ है, लेकिन तुम कानून की जद में आओगे तो गिरफ्तार हो जाओगे। जब तुम डिग्री होल्डर नहीं हो, मुस्तहीद नहीं हो, तो डिग्री होल्डर के पीछे चलो, और तुम जो अमल कर रहे हो अपने इज्तिहाद से, अगर वो सही भी दवा है तो खुदा के फरिश्ते गाफिल नहीं है, और वहां चेकिंग में पकड़े जरूर जाओगे, वो अमल मरदूद होगा। बात समझ में आती है नहीं आती? अरे समझ में नहीं आता है? हाँ माशाअल्लाह बहुत समझ में। ऐसे ही समझदार लोग तो मुझको चाहिए भी थे, इत्तेफाक से आप मिल भी गए हैं। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है समझाने में। मुकल्लिद खुद से कुरान हदीस से मसाइल का इस्तिंबात नहीं करता, कुरान हदीस पर उसका कामिल ईमान है और उसका सौ जान से एहतराम करता है, कद्र करता है। ये अल्लाह का कलाम है, ये रसूल पाक का फरमान है, इसी पर तो हमारा ईमान है। लेकिन हम पूरे तरीके से हर बात को समझ लें, हमारे अंदर इसकी अहलियत नहीं है। हम एतमाद करते हैं कि उन्होंने जो समझा, उन्होंने जो इसका मतलब बताया, उन्होंने जो इसकी तशरीह की, वो तकवा में, तहारत में, दियानतदारी में, इल्म में, ज़माने रिसालत से करीब होने में, शरीयत के माहौल को चश्मदीद देखने में सबसे करीब के लोग थे, इसलिए हर तरह काबिल इत्मीनान है। जो उन्होंने इस्तिंबात किया है हमारा उस पर ईमान। हमसे कोई पूछेगा ऐसा क्यों किया, हम नहीं जानते, पूछिए इमाम मालिक से। हम तो मुकल्लिद हैं, हम उन पर एतमाद करते हैं। अरे मुक्तदी से अगर नमाज में कोई गलती भी हो जाए तो सजदा सहो का जुर्माना लगेगा उस पर, वो कहेगा जाइए इमाम साहब से मिलिए। अब इमाम साहब गड़बड़ किए हैं तो वो अपना समझेंगे कि नमाज दोहराएंगे कि सजदे सहो से काम चलाएंगे। हम तो बड़ी जिम्मा हो गए उन्हीं का नाम लेकर, हमारे जिम्मे कुछ नहीं। हमसे चूक भी अगर हुई थोड़ी बहुत तो हमारी नमाज सही हो गई। अब इमाम साहब जो कह रहे हैं हम इमाम मुज्तहिद साहब, तब जानिए गड़बड़ हुआ है कि सही हुआ है। आपका तो किसी पर एतमाद नहीं है, तो जब आपका एतमाद नहीं है तो आपका 16 आना हिसाब किताब होगा, आपसे चश्मपोशी नहीं की जाएगी, आपको छोड़ा नहीं जाएगा। समझ में बात आती नहीं आती? तो तकलीद है एतमाद, और एतमाद में है राहत, बड़ों के इकराम में, सलफ पर एतमाद में राहत है उम्मत के लिए, और इसमें शैतान से बचाव भी है। क्योंकि जमाना जैसे जैसे गुजर रहा है शर का गलबा होता चला जा रहा है और शैतान तगड़ा होता चला जा रहा है। अब जब शर की ताकतें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, ऐसे में हम निकल जाएं तन्हा तो ज्यादा खतरा है ना।
اور وہ تو شر کی مغلوبیت کا زمانہ تھا، تو وہاں شیطان کہاں دبوچ پایا ہوگا ان اماموں کو؟ ان لوگوں کو جو اب امام بن رہے ہیں ان کو ضرور دبوچا ہے شیطان۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ تم اعتماد کرو، سلف پر اعتماد کرو، ان کی تحمیق مت کرو، ان کی تذلیل مت کرو۔ یہ مت کہو اس زمانے میں اتنا علم نہیں تھا، زمانہ ترقی یافتہ نہیں تھا، وہ سب کیا سمجھیں گے، یہ سب مسئلہ تو آپ روشنی کے زمانے میں سمجھ رہے ہیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں، آپ کیا سمجھو گے؟ تم تو قیامت کی علامت بن کر آئے ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امت کے بعد والے طبقے کے لوگ امت کے پہلے والے طبقے کے اوپر لعن تان کرنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ قیامت قریب آ رہی ہے۔ لعنت آخر هذه الامت اولها، امت کے اول طبقے پر سے بے اعتمادی پیدا کرے گا امت کا آخری طبقہ۔ وہ کہ ابو حنیفہ کو کیا پتا تھا، وہ تو جانتے نہیں تھے حدیث، کل 17 ہی حدیث یاد تھی، اب 72 حدیث کی یہ حافظ ہے، اور یاد کل لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب ہی ہے۔ استنجا خانے میں کیا دعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانے سے پہلے پڑھتے تھے وہ یاد نہیں ہے، بازار جانے کے وقت کیا دعا پڑھتے تھے وہ یاد نہیں ہے، بستر پر لیٹنے کے وقت اللہ کے رسول کیا پڑھتے تھے وہ یاد نہیں ہے، کل لے دے کر یاد ہے، کیا زور سے آمین بولو، اور کیا کہنا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، بس یہی 2-4 دعا یاد ہے، اور وہاں کہتے ہیں کل 72 ہی حدیث یاد تھی۔ چوپٹ دیگریٹ ہم تو کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو ایک بھی حدیث یاد نہیں تھی۔ کہنا کیا تم چاہتے ہو؟ علاج ان سے نہ کراویں جن کے پاس بہت حدیث کا اسٹاک ہے، انہی سے جا کر علاج کرائیں۔ ارے امام ابو حنیفہ کے پاس کوئی حدیث کا ذخیرہ نہیں تھا تو بھی وہ فزیشین ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں، علاج کے لیے احکام معلوم کرنے کے لیے جائیں گے تو وہیں جائیں گے، ان کے پاس نہیں جائیں گے جن کے پاس احادیث کا اسٹاک ہے، لیکن وہ ڈاکٹر نہیں، وہ تو دوا فروش ہے۔ اور اسی لیے بڑے بڑے محدثین جو تھے مسائل معلوم کرتے تھے فقہا سے۔ بہت چوٹی کے ایک بڑے زبردست محدث ہیں، محدث آمش، یاد رہے گا؟ اب ایک ہی دن میں کتنا کل یاد رہے گا؟ آپ لوگ سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں مولانا صاحب کرتے کہ ایک ہی دن کل اگل دیں؟ اگر ہم کل اگل دیں گے تو آپ کا پیٹ پھٹ جائے گا، بدہضمی ہو جائے گی، اتنا بھر کھاؤ کہ یاد رہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب مولانا صاحب ایسا 3 گھنٹے سے کم، تو 3 گھنٹہ بولیں گے کیسے؟ بہت سا حکایت قصہ کہانی ادھر ادھر گھما کر 3 گھنٹہ ہو جائے گا۔ قیمتی سامان بہت زیادہ تھوڑا ہی ہوتا ہے، 1 لاکھ روپیہ لے کر جاؤ گے تو کہیں ایک آدھ لال ایک آدھ ہیرا ملے گا، اور تانبا پیتل خریدنا ہو تو 10 سے 20 ہزار میں اتنا ہو جائے گا کہ 2-4 کلی ٹرک لگانا پڑے گا۔ تو جو باتیں بتاتا ہوں خوب یاد رکھو، بعض باتیں اس میں اتنی قیمتی آ جاتی ہیں کہ تم 25-50 سال مطالعہ کرو گے، عمر کا ایک حصہ اس پر لگاؤ گے تو نہیں حاصل کر پاؤ گے۔ فقہا کی مثال ہے ڈاکٹر کی، اور محدثین کی مثال ہے اسٹاکیز کی، دوا فروش کی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ دوا کی کوئی دکان نہیں رہنی چاہیے شہر میں، ہم یہ نہیں کہتے کہ دوا رکھنے والوں کا کوئی احسان نہیں ہے مریضوں پر، ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ دوا والوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہنا چاہتے، ہم کہتے ہیں کہ ان کا بھی احسان ہے۔ اگر کوئی دوا دکان نہ رہے شہر میں تو مریضوں کے لیے پریشانی ہو جائے گی، مصیبت آ جائے گی، دم توڑ دیں گے، ان کی بھی ضرورت ہے، ان کو چھوٹ دو، وہ تو ایمرجنسی میں بھی کھول لیں گے، کیوں؟ ان کی ضرورت ہے نا، ان کا احسان ہے، ان کی ہم قدر کرتے ہیں، تم سے زیادہ قدر کرتے ہیں۔ تم تو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بخاری رٹتے ہو، اور خدا کی قسم اگر ہم مطلب کے خلاف بخاری تمہارے الٹ دیں تو اس پر بھی لات مارتے ہوئے تمہیں دیر نہیں لگتی ہے، اور کہو تو ابھی الٹ دیں، ہم کو تو کوئی دیر ہی نہیں لگتی ہے، پھٹ سے الٹ دیں گے۔ آؤ ایک دکھا دیتے ہیں امام ابو حنیفہ کی کرامت بخاری شریف میں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں، بڑے چوٹی کے محدث ہیں، محدثین نے ان کو اپنا امیر قافلہ مانا ہے، اور بلا شبہ ہیں بھی اس پائے کے،
اس میں کوئی کلام نہیں. لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ جیسا آدمی امام ابو حنیفہ کی طرف دیکھنے لگا تو ہمت نہیں پڑ پائی کہ آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کریں. بڑی ہمت اور جرات ہوتی تو نام لے کے للکارتے نا. یہ تو امام ابو حنیفہ کے بعد کے نہ ہیں، امام ابو حنیفہ کو جانتے بھی تھے، اور تم لوگ کہتے ہو حنفیوں نے بہت ستایا بھی تھا ان کو. تو نام لے کر ذرا بخاری میں کہتے کہ قال ابو حنیفہ کذا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا. ابو حنیفہ ایسا بولتے ہیں اور دیکھو رسول اللہ ایسا بولتے ہیں. پوری بخاری میں ایک جگہ پہ ابو حنیفہ کا نام نہیں لیا حدیث کے مقابلے پر. اگر کہیں کہیں امام ابو حنیفہ کی طرف دیکھا بھی اور چاہا بھی کہ کہیں کہ دیکھو امام ابو حنیفہ کی یہ رائے ہے، احادیث ایسے بول رہی ہے، تو وہاں پر بھی ذرا ڈر کر کے کہ باپ رے باپ کس بہادر سے کے مقابلے میں جا رہے ہیں. کہنے لگا قال بعض الناس، بعض لوگ ایسا کہتے ہیں. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمت اللہ علیہ مزاح کے طور پر، علمی لطیفے کے طور پر کہتے تھے کہ بخاری شریف میں بعض الناس جب آتا ہے تو سمجھو کہ امام ابو حنیفہ کو یاد کر رہے ہیں بخاری صاحب. تو کسی طالب علم نے کہا حضور کیوں نہیں ابو حنیفہ بولتے ہیں؟ تو کہنے لگے جانتے نہیں ہو عورتیں اپنے شوہر کا نام نہیں لیتی ہیں. عورتیں اپنے شوہر کا نام نہیں، السلام علیکم چنو انو کے ابا کہتی ہیں، السلام علیکم چنو انو کے ابا. ڈر لگ رہا ہے، باپ رے باپ کس شیر کو چھیڑنے جا رہا ہوں، نام لوں گا تو کہیں چڑھ بیٹھا تو میرے جیسا آدمی ٹکے گا وہاں. وہ فقہا ہے، فقہا حدیث کو رٹتے نہیں ہیں لیکن احادیث سب ان کے علم میں ہے. احادیث سے مسائل کا استنباط وہ کرتے ہیں، احادیث کی سیٹنگ جانتے ہیں، ناسخ منسوخ جانتے ہیں، تعامل جانتے ہیں، بیک گراؤنڈ جانتے ہیں، پس منظر جانتے ہیں، موقع محل پہچانتے ہیں. مزاج آشنا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. کوئی اپنے ماں کے گھر سے بولتے ہیں وہ. دیکھو ایک جگہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مقابلہ ہوا امام بخاری کا. بخاری شریف میں یاد آنے لگے امام بخاری کو کون؟ امام ابو حنیفہ. بات تو بہت تیکھی سی ہے لیکن ایسی کام کی بات ہے کہ یاد رکھو گے انشاءاللہ تو بہت کام دے گی. آپ لوگوں کے پاس ران ہے کہ نہیں ہے؟ ارے ران ہے کہ بلا ران کے ہو؟ ارے مرغے کی ران نہیں پوچھ رہا ہوں، آپ کی اپنی ران ہے ماشاءاللہ. تو سطر مرد کا کہاں سے کہاں تک ہے؟ ناف کے نیچے سے لے کے گھٹنے تک ہے نا. تو ران جو ہے وہ سطر ہے کہ نہیں ہے؟ الفخذ عورت. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ران سطر ہے. اب بخاری صاحب کو ذرا اس کے ماننے میں ہچکچاہٹ ہو رہی ہے. جب امام بخاری شریف کھول کر دیکھو، عنوان باندھا، اس کے بعد روایت نقل کی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جرہد رضی اللہ تعالی عنہ اور فلاں صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الفخذ عورہ، ران عورت. اور پھر بار فرماتے ہیں کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخذہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران کو کھول دیا تھا خیبر سے آتے وقت. تو حضور نے سطر کھول دیا. تو امام بخاری صاحب دراصل سند پر نہ زیادہ دھیان دیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ایک طرف یہ صحابی بولتے ہیں کہ ران عورت، اور ایک طرف حضرت انس راوی ہیں کہ حضور نے ران کھولا. تو معلوم ہوتا عورت نہیں. تب امام بخاری کہتے ہیں کہ وحدیث انس اسند، حضرت انس کی روایت سند کے لحاظ سے مضبوط ہے، ولیکن قول جرہد احوط،
لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس اور جرہود اور فلاں فلاں صحابی کی روایت میں عمل کرنے میں احتیاط ہے. دیکھو امام بخاری اب کہہ دو ہوا کون حنفی بیٹھا ہوا تھا، ان کو کہنا نہ چاہیے تھا کہ یہ حدیث مضبوط ہے تو عمل جب ہوگا تو اسی پر ہوگا، اس کے خلاف پر نہیں ہوگا. لیکن امام بخاری بھی بول رہا ہے کہ عمل کے لیے احوط راستہ وہ ہے اگرچہ سند کے لحاظ سے کبھی نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ امام بخاری کو بھی گھٹنا ٹیکنا پڑتا ہے، ہر جگہ سند کی قوت ہی پر فتویٰ نہیں ہوتا ہے. آتی ہے بات سمجھ میں؟ ابھی نظائر اور مثالیں اور اس کو اگر چاہوں تو مت پوچھیے، ابھی تو کچھ ابھی یہ سب تمہید ہے، سمجھ ہے نا تمہید. ہاں آج تو آپ قسم کھا کر کے آئے ہیں کہ فجر کی نماز ہی کے وقت واپس ہوں گے، ہے نا؟ بہت چالاک لوگ ہیں. میں نے اپنی بات تقریباً اصول کے لحاظ سے مکمل کر دی ہے. 2-4 اصول آپ کے ذہن میں آ گئے ہوں گے. پہلی اصل میں نے کیا بتائی؟ دین بند نہیں ہے سند میں، سند یقیناً دین ہے، لیکن دین بند سند میں نہیں ہے. سند سے الگ ہو کر بھی دین کے احکام ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک تعامل بھی حجت، اور اس میں امام مالک رحمت اللہ علیہ بھی ہمارے ساتھ، اس میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی ساتھ، بڑے بڑے محدثین ساتھ ہیں. کہتے ہیں جو دور صحابہ میں عمل ہو رہا ہے، جو تابعین کے زمانے میں عمل میں آ گئی ہے چیزیں، اگرچہ سند سے وہ صحت کے درجے کو نہیں پہنچتی ہے، لیکن ہم آسانی سے اسے بدعت نہیں کہیں گے، اس کے لیے دین میں گنجائش ہے، کیونکہ یہ خیر القرون کا دور ہے، اور خیر القرون کے دور میں غلبہ خیر کا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلبہ خیر کی ضمانت دی ہے. اور اس خیر القرون کے طبقوں میں سب سے سینئر اور سب سے اول درجے کا طبقہ کون ہے؟ خیر القرون قرنی، پہلا قرن. اور پہلا قرن کا 30 سال کا زمانہ پایا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے. تو اس دور کا جو تعامل ہوگا، توارث ہوگا، اہل کوفہ کا عمل ہوگا، اہل مدینہ کا عمل ہوگا، اہل مکہ کا عمل ہوگا، صحابہ و تابعین کا عمل ہوگا. وہ کہاں سے عمل آیا؟ جب اس دور میں عمل میں یہ چیز ہے تو چاہے اس کی سند ملے نہ ملے اس کو دین مانا جائے گا، اور اس کو عمل میں لینے سے آدمی ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ خیر القرون کے لوگوں نے اس کو عمل میں لیا ہے، قبول کیا ہے. بات سمجھ میں آتی نہیں آتی ہے؟ آ گئی؟ ارے بولو نا بھائی، آئی کہ نہیں آئی؟ ابھی بیچ ہی رستے میں رکی ہوئی ہے. مسافہ کئے ہاتھ سے کرو گے؟ بڑا افسوس لگ رہا ہے آپ کو. دونوں ہاتھ سے مسافہ کرو گے. کوئی کہے حدیث دکھاؤ دونوں ہاتھ کی، آپ نے بہت ڈھونڈا کہیں حدیث نہیں ملی تو مرجھا مت جائیے گا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی روح کو ثواب بخشیے گا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بخاری شریف میں، صافح حماد بن زید ابن المبارکہ بیدیہ وہو بمکہ. حماد ابن زید نے عبداللہ ابن مبارک سے مصافحہ کیا ہے، مکہ میں ایک دوسرے کی ملاقات ہوئی تو دونوں ہاتھ سے. تو عبداللہ ابن مبارک اور حماد ابن زید کس صدی کے لوگ تھے؟ خیر القرون میں 2 ہاتھ سے مصافحہ رائج ہے. جب رائج ہے تو یہ آیا کہاں سے؟ معلوم ہوا کہ انہوں نے جب سیکھا ہے تو اپنے اوپر والے سے، اور اوپر والے نے جب سیکھا تو صحابہ سے، اور صحابہ نے جب سیکھا تو رسول اللہ سے. اس کا نسب نامہ ثابت ہے. اب آپ کہیں گے حدیث میں تو زیادہ تر بے یدین آ رہا ہے، بے یمین آ رہا ہے. تو میرے پاس آئیے گا حدیث لے کر پڑھنے کے لیے. ہم جب پڑھائیں گے تو حدیث فقہ کے خلاف نہیں جائے گی. اب اپنے سے پڑھو گے تو اٹھ پٹانگ چھاپ ہو جاؤ گے. ارے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ ایک دیا ہے کہ 2، اور آنکھ 2 دی ہے کہ 1.
اور کان دو دیا ہے کہ ایک، اور ٹانگیں دو دی ہے کہ ایک، اور سر اللہ نے دو دیا ہے کہ ایک؟ ارے بولو نا دو. اور منہ اللہ نے ایک دیا ہے کہ دو؟ ارے سب ایک. تو انسان کے جسم میں اللہ نے بعض عضو مقرر بنایا ہے ڈبل، اور بعض بنایا ہے سنگل. پیٹ کے عدد ہے ایک، اور سر کے عدد ایک، اور ناک کا ایک، اور کان دو. تو دیکھو قاعدہ ہے، جو عضو اللہ نے ڈبل دیا ہے تو فالتو اشترا میں اس لیے دے دیا ہے کہ ایک فیلئر ہو جائے گا تو دوسرا استعمال کرنا. ارے بولو نا. کان دو اس لیے دیا ہے کہ ایک کان جب چوپٹ ہو جائے تو دوسرا کھول دینا، کہ دونوں ہر وقت کھلا رہے گا. زائد نہیں نا ہے. جو چیز مقرر ہوتی ہے وہ زائد ہی ہمیشہ نہیں ہوتی ہے. کام کی بھی مقرر چیز ہوتی نہیں ہوتی ہے. دیکھو علامہ غالب اتنا بڑا شاعر، کتنے کام کی بات کہہ گیا ہے. یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوہے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں. ہم مسلمان کوئی دنیا کے تختی پر ڈبل حرف کی طرح ہیں کہ دو بار با لکھا گیا ہے تو ایک بار والے کو مٹا دو. ہم کوئی حرف مقرر ہیں، حرف زائد ہیں. جب ہم حرف زائد نہیں ہے، بامانہ ہے، ہماری ضرورت ہے، تو ہمیں زمانہ مٹانا کیوں چاہتا ہے؟ کیا زمانے کے مٹانے سے ہم مٹ جائیں گے؟ نہیں مٹیں گے. شعر سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں تب شعر سمجھ میں آیا تو اب شعر سمجھو. اللہ پاک نے جو عضو مقرر عطا فرمائے ہیں، واقعی اللہ کا مقرر احسان. اس کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ چونکہ دونوں ہی استعمال ہوتے ہیں تو ایک کا ذکر کافی ہوتا ہے دونوں کے لیے. استعمال میں دونوں آئے لیکن ذکر میں ایک آئے، تو ذکر کو دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ ایک ہی استعمال ہوئے تھے. نہیں سمجھے؟ بہت کند ذہن کے آدمی ہیں آپ لوگ. ہندی کی چندی کرنی پڑتی ہے. ارے آپ بولتے نا میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، تو کیا مطلب؟ آنکھ سے دیکھا ہے یعنی ایک ہی آنکھ سے دیکھا ہے، دوسری بند کر لیا تھا اس ٹائم. آپ کہتے ہیں میں اپنے پاؤں سے چل کر آیا ہوں، یعنی ایک ہی ٹانگ پر آئے ہیں اٹک اٹک کر. آپ کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ سے کر دیکھا ہے، میں نے اپنے کان سے سنا ہے، میں نے ایک کے سائڈ سے سنا ہے. تو یہاں پر بولتے ہیں کان لیکن مطلب ہوتا ہے دونوں کان. بولتے ہیں آنکھ لیکن مطلب ہوتا ہے. تو اگر کسی نے کہا میں نے ہاتھ سے مصافحہ کیا ہے تو کیا مطلب کہ ایک ہاتھ استنجا خانے میں تھا؟ بڑے بے وقوف ہو. ایک صاحب سے مصافحہ کیا تو انہوں نے انگریزی اسٹائل مصافحہ کیا. داہنا ہاتھ، انگریز کو کبھی دو ہاتھ سے مصافحہ کرتا نہیں دیکھو گے تم. عیسائی لوگ مصافحہ ہے ان کی شریعت میں، جب سلام کرے گا تو ایک ہاتھ سے. تو ہمارے فقہائے احناف میں لکھا کہ المصافحۃ بید واحدۃ من عادۃ النصارى، ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، نصارہ کی سنت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی سنت دو ہاتھ سے مصافحہ ہے. تو یہ حدیث والے لوگ چلے دیکھیے ایک ہاتھ ہے ایک ہاتھ ہے. ارے بے وقوف، ہم کیا دیکھیں ہاتھ؟ ذکر میں ہاتھ ایک ہے، عمل میں ہاتھ ایک نہیں ہے. قاعدہ ہے جو عمل دونوں ہاتھ سے ہوتا ہے، اگر ید وہاں پر استعمال ہوا ہے تو وہ وحدت و انفراد پر دلالت نہیں کرتا، جنس پر دلالت کرتا ہے. آنکھ سے دیکھا کا مطلب آنکھوں سے دیکھا ہے، کان سے سنا کا مطلب کانوں سے سنا ہے، ہاتھ سے ملایا ہاتھ کا مطلب ہاتھوں سے. آج تو اتنے ہی پڑھ کر آپ چلے جائیے. اب پھر جب ہماری آپ کی ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ اگلا سبق پھر انشاءاللہ ہماری آپ کی ملاقات ہوگی. میرے دوستو، میں نے لگ بھگ آپ کا 2 گھنٹہ وقت لے لیا ہے اور میں اپنی حد تک، بہت حد تک اپنی بات بھی جو سمجھانا چاہتا تھا سمجھا چکا ہوں،
اور تھک بھی چکا ہوں. آپ حضرات اسی پر قناعت فرمائیں، ہمارے حق میں بھی دعا فرمائیں، اپنے حق میں بھی دعا فرمائیں. اور ایسا نہیں کہ اپنے ہی ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، ایک ہاتھ والوں کے لیے بھی آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ٹیڑھ کو سمجھ کے نکال دے. صبح کا بھولا اگر شام کو واپس آ جائے کیا بات ہے، ہم تو گلے سے لگانے کے لیے تیار ہے. تم اسلاف کی قدر کرو، ائمہ مجتہدین کی قدر کرو، اپنی تاریخ کو مسخ مت کرو، ہوس کے شکار مت ہو جاؤ، پیسوں کے اوپر حرارت میں مت آ جاؤ، اور جن کی قربانیاں ہیں دین کے لیے ان کی قدردانی کرو. بڑوں کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے اور سلف کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اور ائمہ اربعہ پر طعن و تشنیع کرنے کی وجہ سے ہم تم سے ناراض ہیں، ورنہ تم تو ہمارے بھائی ہو اور ہم تمہارے بھائی ہیں. گلے مل جانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور اگر کشتی لڑنے کا آپ کو ارادہ ہوگا تو طاہر حسین ابھی زندہ ہے، کم از کم ہندوستان بھر کے لیے تو کافی ہے، اس کے بعد کے لیے سوچا جائے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اللہ پاک آپ پر بھی ہدایت کا راستہ کھول دے اور میرے اوپر بھی کھول دے. اخیر درود پاک پڑھ کر دعا فرما لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی